بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم سارے لوگ مذہبی گھرانوں میں پلے بڑے، بچپن سے دینی روایت، اپنے بر صغیر کی علمی روایت، یہاں کے علماء کا تعارف، یہ سب کچھ رہا، لیکن دور حاضر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اب بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور عوامی سطح پہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس سے بڑی تشویش لاحق ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے جتنے بزرگ اکابر علماء تھے، انہوں نے تو ایسے کفریہ جملے، ایسی توہین آمیز باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ جن کو پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ بڑے علماء بھی بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمارے ہاں یہ پیر حضرات کچھ بعض لوگ ہوتے ہیں، مذہب کو اپنی ایک دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے بظاہر نظر آتے ہیں، ان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ایک مثال سامنے رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس پورے مسئلے کو اپروچ کیسے کرنا چاہیے۔ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس وقت کتابوں میں، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں۔ ایک بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، ان کے بارے میں کہا گیا کہ کسی مرید نے ان کو آ کر کہا، کوئی امداد نامی ان کا کوئی رسالہ ہے، وہ خط لکھا کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے اور میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اشرف علی رسول اللہ کا، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس پہ کوئی منع نہیں کیا بلکہ کہا کہ اس سے تو ہماری تائید ہی ہوتی ہے اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم سب متبع سنت ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی جو یہ عبارات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ تو بڑے عالم تھے، دوسری طرف اتنی واضح بات ہے کہ بھی رسول اللہ تو صرف ایک ہی ہو سکتے ہیں، تو یہ اشرف علی رسول اللہ کیا چیز ہے؟ اس طرح کی چیزیں ہر دور میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء سے متعلق سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی ہمارے اس بر صغیر کا صرف مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ پچھلی 14 صدیوں کی علمی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو بڑے بڑے غیر معمولی علماء، بہت بڑی بڑی شخصیات کی ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی جو تھوڑا وحشت پیدا کرتی ہیں۔ اس میں صحیح اصول کیا ہے؟ صحیح اصول یہ ہے کہ ایک تو جس طرح کہ آپ نے خود تعبیر فرمایا کہ کوئی جاہل آدمی ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس نے پیری مریدی کا کارخانہ قائم کر لیا ہے، تو اس طرح کے لوگ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، انہیں قابل اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی چیز قابل اعتنا کب ہوتی؟ اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ ہمارے سامنے آئی، اس سے کچھ وحشت محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کو پیش کرنے والے کی ایک حیثیت ہے، علم میں ہے، ادب میں ہے، سیاست میں ہے، یعنی کسی پہلو سے ایک حیثیت ہے اس کی۔ تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حیثیت کیا ہے۔ آپ نے جس عالم کا نام لیا ہے یعنی مولانا اشرف علی تھانوی، وہ کوئی راستے میں بیٹھے ہوئے پیر نہیں ہیں، وہ کوئی ایسے شخص بھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی کوئی دکان لگائی ہوئی تھی۔ وہ ہمارے بر صغیر کے اساتین علم میں سے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس دور کے اہل علم کی ایک فہرست بنائیں تو اس بر صغیر کے چند بڑے علماء میں ان کا شمار ہوگا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے معتقدین ان کو یہ حیثیت دیتے ہیں۔ ہر آدمی جو ان کے کام کو دیکھے گا وہ یہ معلوم کر لے گا کہ وہ ہمارے علوم سے کس درجے واقف ہیں، وہ فقہ حنفی میں کیسا تباہر رکھتے ہیں، وہ لوگوں کی اصلاح اور ارشاد میں کیسا غیر معمولی درک رکھتے ہیں۔ یہ کوئی آسان سی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے دور میں عوام کو بھی متاثر کریں اور عارفین کو بھی متاثر کریں۔ اور وہ عارفین کس درجے میں ہیں، یعنی باقی تو چھوڑیے، خیر جو ان کے اپنے زاویہ نظر کے علماء ہیں، یعنی مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا سید سلیمان ندوی جیسے لوگ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اصلاح و ارشاد کے منصب پر ان کو فائز سمجھتے ہوئے ان کی بیعت کر لیں، تو معمولی شخصیت نہیں ہے وہ۔ تو پہلی چیز جو میرے نزدیک تمام لوگوں کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ایک ہے کہ اس طرح کا کوئی جملہ، کوئی بات، کوئی واقعہ کسی نے بیان کیا اور وہ واقعہ کسی عامی کی طرف سے ہے، کسی جاہل نے بیان کیا ہے، اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے، کوئی اپنی دکان لگائے بیٹھا تھا۔ لوگوں کے ہاں دھوکے باز لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر علم و فن میں ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، لیکن آپ کو معاشرے میں عطائی بھی مل جاتے ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی کوئی عطائی نہیں ہے، کوئی دکان لگا کے بیٹھا ہوا آدمی نہیں ہے، بہت بڑے عالم ہیں، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ یعنی مجھے بھی اگر اپنی رائے دینی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے اکابر اہل علم میں سے ہیں، ان کا کام ہمارے سامنے ہے۔ یعنی یہ رائے بھی
ایسا نہیں ہے کہ کوئی خوش عقیدہ آدمی اپنی رائے آپ کو دے رہا ہے. میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جو آپ جانتے ہیں کہ جس درجے میں چیزوں کو نقد کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کے کام سے میں واقف ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ان کی تفسیر بیان القرآن کی کیا حیثیت ہے، مجھے معلوم ہے ان کے مواعظ کی کیا حیثیت ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ انہوں نے جن فنون و علوم پر وہ مہارت رکھتے تھے ان کی تفہیم کے لیے کس درجے کی چیزیں لکھی ہیں، ان سب سے میں واقف ہوں. تو اس لیے پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کس درجے کا شخص ہے. پہلی بات یہ ہے. تو وہ ہمارے بر صغیر کے چند بڑے علماء میں سے، ان کا بڑا غیر معمولی کام ہے. اس طرح کی کسی شخصیت کی بات جب آپ کے سامنے آئے تو علم و عقل کا تقاضا ہے کہ اس کا صحیح محمل تلاش کیا جائے، یعنی یہ بات اس نے کہاں سے کی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں ہر صاحب علم کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کروں گا. اس طرح کی کوئی چیز امام غزالی جیسی شخصیت کی طرف سامنے آ گئی ہے، اس طرح کی کوئی چیز امام شاطبی جیسی شخصیت کی طرف سے سامنے آ گئی ہے، اس طرح کی کوئی چیز کسی اور بڑے آدمی کی طرف سے سامنے آ گئی ہے، تو یہ معلوم ہے کیونکہ میں اس کے باقی کام سے واقف ہوں. اس کی شخصیت کس درجے کی ہے اس سے واقف ہوں، اس کے علم میں کیا اثرات ہیں اس سے واقف ہوں، وہ علوم پر کیا نظر رکھتا ہے اس سے واقف ہوں، اس کا دین سے کیا تعلق ہے اس سے واقف ہوں. یعنی مولانا اشرف علی تھانوی نہ علم کے معاملے میں کوئی طفل مکتب ہے، نہ اصلاح و ارشاد کے معاملے میں کوئی معمولی شخص ہے، اور نہ جو کچھ ان کا کام ہمارے سامنے ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ آدمی تو کچھ جانتا نہیں. وہ اپنے علوم و فنون کو جاننے والے، اس کے جید عالم، جس فقہ کے وہ علمبردار ہیں اس فقہ کے غوامض پر نظر رکھنے والے، جس روایت کو ہمارے ہاں جو علم کلام کی اور تصوف کی روایت ہے اسی کے لوگوں میں سے ہیں، اس روایت کو اس کے اندر اتر کر سمجھنے والے لوگوں میں سے ہیں. تو اس درجے کے کسی شخص کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات آپ نے لکھی ہوئی پڑھ لی یا آپ نے دیکھ لی تو سب سے پہلی چیز جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ چھوٹتے ہی اس کو یہ گستاخی ہو گئی، یہ بے دینی ہو گئی، یہ کفر ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، یہ بالکل بچکانہ بات ہے. ایسے نہیں کہنا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے عالم نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کا صحیح محمل کیا ہے، یعنی یہ کس جگہ سے بات آئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اتفاق کر لیں گے، بات غلط ہے تو غلط ہے. وہ بڑے سے بڑے آدمی سے یہ اگر صادر ہوئی ہے تو وہ غلط ہے، یعنی بات صحیح نہیں ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کی علمی حیثیت یہ ہے اور اس کا مرتبہ یہ ہے اور اس نے اتنا علمی کام کیا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کی غلط بات بھی صحیح ہے. بات غلط ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ہمیں جو اصول ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے پیغمبروں کے سوا ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ زیر بحث نہیں ہے کہ وہ غلط بات ہے یا صحیح بات ہے، لیکن اس کا اس لب و لہجے میں ذکر کرنا یہ میرے نزدیک علم کے آداب سے ناواقفیت کا نتیجہ ہوتا ہے. اور کرتے ہیں بہت سے لوگ اس طرح سے یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو پہلے یعنی آپ نے غلطی پر متنبہ کرنا ہے نا، تو لوگوں کو آپ 3 مراحل سے گزاریے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جس شخصیت کی بات پر میں نقد کرنے لگا ہوں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی خدمات کیا ہیں. اور یہ مرتبہ و مقام کوئی صوفیانہ بات نہیں ہے، یہ اس کی کتابوں سے، اس کی تصنیفات سے، اس کی زندگی سے، اس کے علوم سے واضح ہے. یعنی جو آدمی ان علوم کی روایت سے واقف ہے وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے بارے میں استخفاف کا کوئی جملہ بھی کہے. ایک بڑے عالم کے بارے میں گفتگو جس کی بڑی خدمات ہیں اور جس نے مسلمانوں کو دین بتایا ہے، جس نے ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے، جو بھی اس کا نقطہ نظر تھا. یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کے نقطہ نظر میں 10 باتوں پر مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بتانا چاہیے اپنے مخاطبین کو کہ یہ اس عظمت کا آدمی ہے جس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، تاکہ وہ اپنی روایت کی عظمتوں سے واقف بھی رہیں اور انہیں معلوم بھی ہو کہ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ہر آنے والا جب چاہے آ کے استہزاء اور استخفاف کا نشانہ بنا لے. پھر مجھے یہ بتانا چاہیے لوگوں کو، یہ دوسرا مرحلہ ہے. یعنی پہلا مرحلہ جب مکمل ہو جائے تو پھر مجھے بتانا چاہیے کہ دیکھیے جس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس شخصیت کے بارے میں، اس کا اپنا تصور کیا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. یعنی اس کا اپنا فریم ورک کیا ہے، وہ کہاں سے چیزوں کو دیکھتا ہے. اگر کسی فن سے متعلق ہے وہ جملہ تو اس پورے فن کا پس منظر مجھے بتانا چاہیے. اور اگر وہ دین کی کسی تعبیر سے متعلق ہے، اصلاح و ارشاد سے متعلق ہے،
تو اس میں اس کا پورا پس منظر بتانا چاہیے. یہ کیا اصول ہے؟ یہ ہے کہ میں کسی ایلوپیتھی کے بڑے ماہر پر گفتگو کر رہا ہوں تو کیا میں ہومیوپیتھی کے اصولوں کا اطلاق اس پر کر دوں؟ نہیں کرنا چاہیے نا. یا طب قدیم جس کو ہم طب یونانی کہتے ہیں اس کے اصولوں کا اطلاق کروں. کسی بھی علم و فن میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ یہ شخص کہاں سے بات کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی ایلوپیتھی کے باہر سے بات کریں تو غیر ممکن ہے کہ ہومیوپیتھی کے بارے میں یہ کہہ کے آپ کے پاس سے چلا جائے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی آپ کا ایک تصور ہے اور ایک پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے, اس سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں. کہہ سکتا ہے نا یہ بات. اچھا, لیکن یہ صحیح اصول نہیں ہے تنقید کرنے کا. آپ کو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو فن ہے یا یہ جو علم ہے, اس علم میں کیا چیز ہے جو اس کا فریم بناتی ہے. یہ دیکھیے کہ ہمارے یہ جلیل القدر عالم, میں پھر عرض کر دوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا نام لیتے وقت ہمارا سر جھکنا چاہیے ادب کے ساتھ. ہمارے یہ جلیل القدر عالم دینی روایت میں, دین کے فہم میں جس روایت سے متعلق ہے وہ روایت ہے کیا, یہ دیکھنا چاہیے نا پہلے. یعنی یہ ایلوپیتھی کے ماہر ہیں, یہ ہومیوپیتھی کے ماہر ہیں, کیا ہے ان کا پس منظر, کیا چیز ہے؟ تو یہ دیکھیے کہ وہ دین کی صوفیانہ تعبیر کے بڑے لوگوں میں سے. یہ آپ جانتے ہیں کہ دین کی صوفیانہ تعبیر کو میں ہدف تنقید بناتا ہوں, لیکن اس کو ایک طرف رکھیے, پہلے تو سمجھنے کا کام ہے کہ وہ دین کی صوفیانہ تعبیر کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں ہمارے یہاں. دین کی یہ صوفیانہ تعبیر یہ لوگوں کی اصلاح سے متعلق کیا فریم دیتی ہے؟ یعنی ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے نا. عام طور پر یہی مانا جاتا ہے, لوگ ہیں, ایک عالم لوگوں کی اصلاح کرتا ہے, یہ فریم کیا دیتی ہے؟ میں اس وقت اپنا نقطہ نظر نہیں بیان کر رہا, میں آپ کو ان کا زاویہ نظر یا وہ جس طریقے سے چیزوں کو دیکھیں گے یا اس روایت کے بڑے علماء جیسے دیکھتے ہیں, امام غزالی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک اور ان سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک, کس زاویے سے دیکھیں گے؟ یہاں سے دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ انسان اپنی ذات اور اپنی نفسیات میں ایک ایسی مخلوق ہے کہ یہ مجردات سے متعلق نہیں ہو پاتا. یعنی چیزیں اگر اس کے سامنے محسوس صورت میں نہیں آتی تو یہ اس کی طبیعت میں احتزاز نہیں پیدا کرتی. یہ ذہنی اور فکری لحاظ سے ان کو قبول بھی کر لے تو وہ اس کی شخصیت سے متعلق نہیں ہوتی, اس کی نفسیات سے متعلق نہیں ہوتی. اور اگر فرض کر لیجئے کہ وہ اس سے متعلق نہیں ہوئیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اپنے ایمان اور عقائد کی فہرست آپ کو پکڑا دے, لیکن جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے ایمان کے نتیجے میں وہ پھر پیدا نہیں ہوتی. یہ پہلا مقدمہ ہے کہ ایک محسوس تعلق ہے جو اس کا باعث بنتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اللہ جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ اسی لیے تو بھیجے کہ لوگ ان کو دیکھیں, خدا نہیں نظر آتا. یعنی خدا کے لیے تو آپ کو ذہنی تجریز کرنا پڑتی ہے. میں بھی اگر بیٹھ کے تصور کروں اچھا اس کائنات کا خالق کیا ہے, کہاں ہے, تو کوئی تصور قائم نہیں ہوتا نا. ایک علمی استدلال میں کر لوں گا آپ کے سامنے یا کچھ آثار شواہد پر توجہ دلا دوں گا. تو رسول اللہ کی شخصیت یہ, یا رسول اللہ سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کی شخصیت, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخصیت جس وقت خدا کے پورے تصور کے جو نتائج انسانی شخصیت سے متعلق ہوتے ہیں ان کا مجسم بنتی ہے تو انسان کا اس کے ساتھ ایک محسوس تعلق پیدا ہوتا ہے. یعنی نفسیات انسانی اس کے بغیر اپنے باطن میں احتزاز یا کیفیت محسوس نہیں کر پاتی. یہ آپ کو یاد ہوگا رشید احمد صدیقی نے جو اردو زبان کے بڑے ادباء میں سے ہیں, علامہ اقبال پر ایک تبصرہ کیا ہوا ہے. علامہ اقبال بھی ہمارے دور کے بڑے لوگوں میں سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ اقبال اسلام سے زیادہ بانی اسلام سے متاثر تھے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی جو خدا کا پیغمبر ہے اس کی ذات. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں رسول اللہ کی شخصیت کس طرح ایک محور کی طرح متعلق ہوتی ہے. یعنی آدمی کو کچھ دین کا پتہ نہیں ہوگا, نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی, روزہ بھی نہیں رکھا ہوگا, لیکن وہ ایک ایمانی کیفیت محسوس کرتا ہے رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ. تو مولانا اشرف علی تھانوی جس روایت سے متعلق ہیں اس میں اصلی ہدف کیا ہے؟ اصلی ہدف یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے, لوگوں کو خدا شناس بننا چاہیے, اور خدا شناسی کے مختلف مراحل پر لے جانے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے. وہ دعوت کا, ارشاد کا, اصلاح کا مقصد یہ سمجھتے ہیں. اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ نفسیاتی لحاظ سے ان کا زاویہ نظر یہ ہے کہ جب تک ایک محسوس تعلق نہیں ہوگا تو نامحسوس حقیقتیں
یا مجردات کے ساتھ انسان کو کیفیت پیدا کر کے متعلق نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان سب مقدمات پر تنقید ہو سکتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، بات سمجھنی چاہیے پہلے ان کی۔ اس کے لیے اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود تھا تو یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی۔ اب کیا ہو، اب تو خدا بھی نظر نہیں آتا تھا، پیغمبر بھی نظر نہیں آتا، یعنی خدا تو نظر آئے گا بھی نہیں قیامت تک، اس کے بعد ہی امکان ہے۔ لیکن یہ کہ پیغمبر کے معاملے میں چلے ایک توقع پیدا ہوتی تھی، نبی آتے تھے، اب تو کوئی امکان نہیں رہا۔ تو اب پھر یہ چیز کیسے پیدا کی جائے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی نفسیات کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی مرشد، کسی شیخ کو اس جگہ کھڑا کر دیا جائے، یعنی گویا خدا اس کے اندر بول رہا ہے، گویا وہ خدا کا منبع الہام بن گیا ہے، گویا اس کے ساتھ تعلق سے تم وہ منازل طے کر سکتے ہو، تاکہ وہ پہلے ایک محسوس تعلق میں جڑ جائے تو پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے اوپر لے جایا جا سکے۔ یہ فریم ہے اصلاح کا۔ دیکھیے مقصد کتنا اعلیٰ ہے، اس مقصد کے لیے جو فریم بنایا گیا وہ انسانی نفسیات کے کتنا قریب ہے، یہ تو آپ مانیں گے نا، یہ تنقید کسی اور وقت میں کر لیں گے۔ اس فریم کے اندر کھڑے ہو کر ایک شخص ہے جس نے ان کے ساتھ یہ ارادت کا تعلق قائم کیا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ وہ کس لیے آیا ہے؟ اپنی اصلاح کرانے کے لیے۔ جو اصلاح کا فریم ہے وہ مولانا کا یہ ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ پہلے مرحلے میں میری آپ کی طرح یہ تقریر نہیں فرمائیں گے کہ عقیدت تو صرف اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، آؤ تمہیں خدا کی طرف پہنچاتے ہیں، خدا کی کتاب سے متعلق ہو۔ ہم تو ایک معمولی طالب علم ہیں، یہ گفتگو نہیں ہو سکتی اس فریم میں۔ اس میں اس شخص کو یہ بتانا پڑے گا کہ دین اپنی حقیقت کے لحاظ سے تمہارے مرشد میں مجسم ہوا ہے، یعنی اب گویا پیغمبر نے جو طریقہ دنیا کے اندر چھوڑا تھا اس کی تجسیم اگر ہو سکتی ہے تو اس شخص میں ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح متعلق ہو تاکہ اس کی نفسیات پہلے بالکل درست رخ پر آ جائے۔ آپ کبھی اس زمانے کی جو جدید نفسیات ہے اس کے ماہرین کیا دیکھیے نا کہ کسی آدمی کو جب کسی نفسیاتی الجھن سے نکالنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے اس میں؟ تو انسان جس وقت اپنی اصلاح کے لیے نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پہلے مرحلے میں اس کا تعلق ایک شیخ اور ایک مرشد کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کیا جائے۔ اس زندہ تعلق میں محبت ہوگی، غیر معمولی تعلق خاطر ہوگا، اور اس پہلے مرحلے میں آدمی کو نہ خدا اتنا یاد ہوگا نہ رسول اتنا یاد ہوگا۔ اس کیفیت میں آپ جانتے ہیں کہ خواب کیسے آتے ہیں، یعنی خواب کیا چیز ہے؟ خواب میں ہماری جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ہمارے باطن میں جا کر مشہود ہو جاتی ہیں، یعنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تمثیل میں بدل جاتی ہیں۔ تو اس شخص نے جب ارادت کا تعلق قائم کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے باطن میں جو احساسات پیدا ہوئے ہیں وہی خواب میں آئیں گے۔ ان احساسات میں مولانا اشرف علی تھانوی اب رسول اللہ کی جگہ پر آ گئے، یعنی تمثیل میں۔ دیکھیے یہ کوئی فتوے کی بات نہیں ہے، تمثیل میں، خواب میں تو تمثیل ہوگی نا، وہ اللہ کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں، سورس آف انسپریشن بن گئے، سورس آف انسپریشن بن کے اس کے اندر وہ ایک تمثیل میں ڈھل گئے ہیں، اور وہ تمثیل ہے جس کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں خواب، اس نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اب جس آدمی نے اس فریم میں لا کر اس کی اصلاح کرنی ہے وہ اس موقع پر کیا کہے گا؟ کہے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہی کہے گا نا اس کو کہ یہ اس بات کی دلیل ہے، یعنی پہلا مرحلہ تمثیل ہے اس کی کہ پہلا مرحلہ طے ہو رہا ہے، یعنی تمہارے اندر وہ محبت، وہ تعلق پیدا ہو گیا ہے، تم میری ذات میں سنت کا ظہور دیکھنے لگ گئے ہو۔ یہ چیز گویا اس کے لیے ایک مسرت کی چیز ہے کہ یہ ہو گیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت میں یعنی اپنی الجھنوں کے ساتھ میرے پاس آیا ہے، اس کی مجھے اصلاح کرنی ہے، پہلا مرحلہ طے ہو گیا، یہ جو غلطی کر رہا ہے یہ بعد میں ٹھیک کر لیں گے۔ ایک معالج یہی کرتا ہے۔ اب ان کے فریم میں رکھ کے دیکھیے تو یہ بات اس طرح ہے، جب کوئی آدمی نہ اس بات سے واقف ہے، نہ یہ جانتا ہے کہ یہ صوفیانہ تعبیر کس طرح کام کرتی ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ اس میں تصور شیخ کا مقام کیا ہے، نہ وہ دین کے ساتھ اس تعبیر میں اس کے تعلق کو سمجھتا ہے، تو وہ اس چیز کو استخفاف کا نشانہ بنا لے گا، اس کو گستاخی قرار دے دے گا، یہ خیال کرے گا کہ مولانا تو رسول اللہ بن گئے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی خواب میں تو آدمی اپنے آپ کو اللہ میاں دیکھ سکتا ہے، تو اس میں تعبیر کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو انہوں نے تعبیر کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ بتایا ہے کہ اس کو تم یہ خیال نہ کرو کہ میں رسول اللہ ہو گیا ہوں، نہیں، اس سے تمہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تمہارے باطن سے کہ جس شیخ کے ساتھ تم متعلق ہو وہ متبع سنت ہے، یعنی خدا کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔
یہ بات ہے، بڑی حکیمانہ بات ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ میں اس سارے تصور سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہ اختلاف کو بیان کرنے کا موقع نہیں، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ تنقید کریں تو پہلے اس کو ان کی بالکل صحیح جگہ پر رکھ کر بتائیں وہ چیز کہاں پہ۔ بہت ہی تفصیل سے آپ نے یہ بات بتائی کہ جس وقت کسی شخص پہ تنقید ہوگی تو شخص کا علمی مرتبہ، اس کا پس منظر اور پھر اس کا منہج اور استدلال کا طریقہ اور فریم ورک اس میں رکھ کے ہم دیکھیں گے۔ یہ بات تو بڑی شاندار آپ نے بتائی، اور جو ماشاءاللہ آپ نے اس کی ایک پس منظر اور توجیہ پیدا کی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو کر لیا، لیکن غامدی صاحب جب خود تصوف پہ تنقید کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم ان کو یہی سمجھا رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، امام غزالی، شاہ ولی اللہ، ابن عربی، اسی طریقے سے شاہ اسماعیل شہید، اور یہ جتنے بزرگ ہیں تو ان کا بھی ایک پورا فریم ورک تھا۔ آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں یہی پوری کی پوری داستان سناتے ہیں جو اس وقت آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پس منظر میں سنائی، اور اتنے بڑے بڑے عالی دماغ، ان کا مرتبہ، ان کے بارے میں کیسے کہہ دیا کہ اتنے بڑے بڑے ذہین لوگ تھے، یہ عالمگیر ضلالت میں مبتلا ہو گئے۔ تو وہ ساری کی ساری باتیں وہاں پر آپ کیوں نہیں کرتے، اس کا جواب آپ سے جانیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وقت ہمارے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اگلے 2 ہفتے تک ہمارے یہاں پہ درس نہیں ہوگا، عید کی چھٹیاں ہیں، بعض سفری معمولات میں ہماری مصروفیات ہیں، تو انشاءاللہ دوبارہ 2 ہفتے بعد حاضر ہوں گے۔ جب تک اس سوال کے جواب کے لیے انتظار کیجیے، وقت ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 2 ہفتے کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر بغرض استفادہ حاضر ہیں۔ موضوع پر بات شروع کی تھی آپ سے کہ مولانا اشرف علی تھانوی ایک بڑے معروف اور بڑے جلیل القدر دیوبندی عالم ہیں، ان سے منسوب ایک بات اور اس پر لوگ عام طور پہ تنقید کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ تنقید کرنے سے پہلے کے جو مراحل ہیں ان کو ذرا پیش نظر رکھنا چاہیے، کس شخص پر تنقید ہو رہی ہے، اس کی علمی حیثیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور پھر اس کا نظام فکر کیا ہے جس میں کھڑے ہو کر وہ بات کر رہا ہے۔ بات صرف یہیں تک ہوئی تھی، لیکن ایک طوفان پورا کا پورا کھڑا ہوا اور لوگوں نے کہا بھی غامدی صاحب نے تو تنقید ہی نہیں کی اس پورے کے پورے مسئلے پر، اور جیسی ایک طریقے کی پس منظر کی بحث چھیڑ دی، اس سے تو گویا عملاً تائید ہی ہو جاتی ہے۔ میں وہیں سے جوڑ کے چاہوں گا کہ آپ بات مکمل کریں، اس تاثر کو بھی رفع کرتے ہوئے کہ ابھی تو تنقید آپ نے شروع ہی نہیں کی۔ مجھے نہ کسی کی مدافعت سے دلچسپی ہوتی ہے، نہ کسی پر الزام دھرنا میرا طریقہ ہے۔ میں تو یہ بتا رہا تھا کہ اگر ہمیں کسی پر تنقید کرنی ہے تو اس کے لیے کن مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔ اس طرح کی بات آپ جب بھی کریں گے اس پر رد عمل ہوگا، اور رد عمل ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے لحاظ سے ظاہر کرتا ہے، اس سے صرف نظر کر لینا چاہیے۔ ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے۔ جی، میں نے 2 باتیں عرض کی تھی۔ پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ آپ اپنے مخاطبین کو جب تنقید کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پہلے یہ بتائیں کہ یہ کون شخص ہے اس پر تنقید کی جا رہی ہے، یعنی یہ کوئی راہ چلتا آدمی ہے یا علم و فن کی دنیا میں اس کا ایک مقام ہے۔ تنقید تو آپ اللہ کے پیغمبروں کے سوا ہر ایک پہ کر سکتے ہیں، لیکن بتائیں گے۔ اور یہ صرف کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے کہ عقیدت مندی کی بنیاد پر۔ مجھے اگر سائنس میں نیوٹن آئنسٹائن پر تنقید کرنی ہے تو میں اپنے مخاطبین کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ بتاؤں گا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، جس علم کے یہ ماہر ہیں اس میں ان کا کیا مقام ہے۔ تو پہلی بات میں نے یہ بتائی تھی کہ اگر ہم مولانا اشرف علی صاحب تھانوی پر تنقید کرنے جا رہے ہیں تو مولانا اشرف علی تھانوی کا اپنے مخاطبین کو تعارف کرانا چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ وہ کس سطح کی شخصیت ہے۔ جن لوگوں کو کبھی موقع ملا ہے کہ اعلیٰ مکبر الصوت، جس کو اب لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں، اس زمانے میں یہی کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں مولانا ہی نے ایک فتویٰ دیا تھا۔ اس پر ہمارے ممدوح اور مخدوم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے غالباً تفہیمات میں تنقید کی ہے۔ ذرا دیکھیے کیا لب و لہجہ ہے، کس جگہ کھڑے ہو کر بات کی ہے، کس عزت اور احترام کے مقام پر ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ تلامذہ اپنے اساتذہ اور بزرگوں پر تنقید کرتے رہے ہیں، یہ روایت نہ ہوتی تو میں قلم نہ اٹھاتا۔
تو اس طرح سے پہلے یہ تعارف کرائیے کہ آپ کس پر تنقید کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ہر علم میں، ہر فن میں ضروری ہے. جب کبھی بھی کوئی شخص لوگوں سے بات کرتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ علماء سے بات کر رہے ہیں، وہاں ضرورت نہیں ہوتی اس کی. لیکن جب آپ عام لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو عام لوگ تو بعض اوقات واقف ہی نہیں ہوتے. آپ کی زبان سے وہ جو کچھ سنتے ہیں یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اصل میں تو یہ علم آسمان سے نازل ہوا تھا، فضا میں کہیں پھر رہا تھا. یہ جو حضرت اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں براہ راست انہیں کو ملا ہے. تو یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے، تو ان کو یہ بتانا ضروری ہے. اس پر میں نے گفتگو کی تھی، اور اس میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا بر صغیر کے علم میں کیا مقام ہے اس کا مختصر سا تعارف کرایا تھا. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ آپ جس وقت تنقید کرتے ہیں تو آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جس چیز پر آپ تنقید کرتے ہیں اس کا شجرہ نسب آپ کو معلوم ہو. یعنی وہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ کس پرسپیکٹو میں ہے، کس پس منظر میں ہے، کہاں سے اٹھی ہے. اگر وہ اس جگہ پہنچی ہے جہاں بظاہر اگر وہاں سے پڑھی جائے یا سنی جائے تو بڑی مزے کا خیز لگتی ہے، لیکن ایک بڑا آدمی یہ بات کر رہا ہے تو کس پس منظر میں کر رہا ہے، تو وہ پورا بتائیے لوگوں کو. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ پورا پس منظر بتا دیتے ہیں تو بات کے اندر وہ شناخت ختم ہو جاتی ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے تھے، جسے آپ استہزاء کا نشانہ بنا رہے تھے. یعنی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے کچھ اور زاویے بھی ہوتے ہیں جن سے دیکھنا چاہیے. یہ میں پھر عرض کر دوں کہ ابھی تو ہم تنقید میں داخل ہی نہیں ہوئے. میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ اس سے پہلے کیا مراحل ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہے. تو یہ دوسری چیز تھی. میرا خیال ہے کہ یہ دو باتیں بڑی حد تک واضح ہو گئی تھی. اس کے بعد بھی ابھی آپ تنقید نہیں کر سکتے. آپ کو اب یہ بتانا ہوگا کہ یہ جو بات ہے، نہیں اس کا پس منظر واضح ہو گیا، یہ کس پرسپیکٹو میں کہی جا رہی ہے، کس علم سے متعلق ہے، کس نظام فکر میں یہ جملہ منہ سے نکلا ہے یا یہ بات کہی گئی ہے، آپ نے متعین کر لیا. اور کس سطح کا آدمی کہہ رہا ہے، کس سطح کا تو آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے. یعنی وہ تعارف پہلے کرائیے کہ یہ اسٹیفن ہاکنگ نے لکھا ہے. وہ کون ہے؟ اب آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو کتاب ہے ٹائم پر، اس میں 4 سطریں مذہب کے بارے میں بھی ہیں. کیا خیال ہے ان کو نکال کر تنقید شروع کر دی جائے؟ پہلے بتایا جائے گا کہ وہ کس سطح کا سائنسدان ہے، نظریاتی طبیعیات پہ اس کا مقام کیا ہے، اور یہ کیا نظام فکر ہے جس میں نظریاتی طبیعیات کے ماہرین الہاد کے اس دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. اس میں اب یہ جملے دیکھتے ہیں کس جگہ کہے گئے. تو میں نے یہ بتایا ہے کہ دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ آپ اس نظام فکر کا تعارف کرائیں اپنے مخاطبین سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیسری چیز کیا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اب آپ یہ متعین کریں، اگر آپ واقعی کوئی صاحب علم آدمی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے، تو اب آپ متعین کریں کہ اس بات میں، یعنی یہ جو بات کہی گئی ہے اس نظام فکر کے اندر، یعنی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس کا شجرہ نسب کیا ہے، یہ منفرد ہے اس نظام فکر میں یا یہ کہیں پہلے سے کوئی چلی آ رہی چیز ہے. چند مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہوں. آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں بلکہ پورے بر صغیر میں بہت سے علماء فقہ حنفی کے علماء ہیں. وہ اسی کے مطابق آرا دیتے ہیں. انہوں نے فقہ حنفی کے لحاظ سے کوئی ایک مسئلہ شامی سے بیان کر دیا، کوئی ایک مسئلہ ہدایہ سے بیان کر دیا کسی موقع کے اوپر. پڑھنے والے کو بہت مزے کا خیز لگا. اس طرح کی چیزیں بھی آپ چاہیں تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بہشتی زیور سے میں آپ کو نکال کے سنا دیتا ہوں. تو وہ بڑا مزے کا خیز سا لگا آپ کو. لیکن اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس مسئلے کا فلاں عالم جو بیان کر رہا ہے، وہ مثال کے طور پر مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، وہ مولانا حسین احمد مدنی ہیں، وہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں. یہ سب فقہ حنفی کے جید علماء ہیں. مسئلہ آپ نے پڑھا تو ان کے ہاں ہے یا ان کی زبان سے نکلا ہے یا انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ اس میں منفرد نہیں ہے، متفرد نہیں ہے. یعنی یہ ان کی کوئی خاص تحقیق نہیں ہے، پہلی دفعہ سامنے نہیں آ رہی ہے. پہلی دفعہ یہ بات سامنے نہیں آ رہی، بلکہ فقہ حنفی جس کی تاریخ پر 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں، یہ اس کے ہاں کا مسئلہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح پیدا ہوا ہے اور کہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک. تو جب آپ یہ جانتے ہیں تو اب آپ
مولانا اشرف علی تھانوی پر تنقید کر ہی نہیں سکتے. یہ خود تنقید کی اخلاقیات کی سری خلاف ورزی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے فقہا کی آراء پر تنقید کرتے ہوئے موجودہ زمانے کے لوگوں کو ہدف تنقید بنایا ہو؟ نہیں. اس لیے کہ وہ اگر کوئی نئی بات کہیں گے، کسی معاملے متفرد ہوں گے، تو اس وقت ان پہ تنقید کی جائے گی. تنقید پہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس نظام فکر میں کوئی جملہ صادر ہوا ہے، یا جس فقہ میں کوئی بات بیان کی گئی ہے، یا جس علم میں یہ بات کہی جانی چاہیے اور انصاف نے بھی کہی ہے، یہ یہاں پر کوئی نئی بات، نئی تحقیق نہیں بیان کر رہے، کوئی نیا زاویہ نظر نہیں پیش کر رہے، بلکہ اس نظام فکر میں یہ عام چیز ہے. جو لوگ اس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں اس طرح کے نتائج فکر سامنے آتے رہتے ہیں، یا اس طرح کے جملے وہاں صادر ہوا کرتے ہیں. یہ بات آپ کو معلوم ہے اچھی طرح. تو اب آپ اس شخص پر، متعین شخص پر، وہ بڑا ہے یا چھوٹا، تنقید کیسے کریں گے؟ اصل میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو اپنے مدرسہ فکر کے لحاظ سے روز بیان کرتا ہوں. اس وقت بیان کر رہا تھا، ابھی میں قرآن پڑھا رہا تھا. ایک شخص کو مجھ پہ تنقید کرنی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ مجھ پہ تنقیدیں ہوتی ہیں، وہ بات امام فراہی نے کہی ہوتی ہے، میں اس پہ متفرد نہیں ہوں، ہدف تنقید مجھے بنا لیا جائے. وہ بات استاذ امام نے کہی ہوتی ہے، نہیں میں تو اس کی تائید کر رہا ہوں. اچھا، جن معاملات پہ میں متفرد ہوں یا جہاں میں نے کوئی اپنی تحقیق پیش کی ہے، وہاں مجھے ہی ہدف تنقید بننا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ تنقید کرنے والے کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے ہے، کہاں سے چلی ہوئی ہے. تو اگر فقہ حنفی کی کچھ چیزوں پر تنقید کرنی ہوگی تو میں پہلے فقہ حنفی کے اصول سامنے رکھ کے تنقید کروں گا. یعنی پھر مجھے ماضی میں جا کے بتانا پڑے گا کہ اب فقہ حنفی کیا ہے، اس فقہ کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، یہ کن مقدمات سے پیدا ہوتی ہے، اور اس میں یہ بات کہاں ٹھیک بیٹھتی ہے. اگر میں ایسا نہیں کر سکتا تو میں تنقیدی اخلاقیات کی خلاف ورزی کرتا ہوں. میں نے جن لوگوں پر نام لے کے تنقیدیں کی، آپ ذرا ایک نظر ڈالیے ان کے اوپر. یہ آپ کے علم میں ہے کہ دین کی سیاسی تعبیر مولانا سید ابواللہ مودودی صاحب، میرے ممدوح و مخدوم، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں ان کی کتنی عزت ہے، ان کے قلم سے پہلی بار ایک پوری تعبیر کے طور پر نمایاں ہوئی. یہ نہیں کہ اس کے آثار پیچھے نہیں تھے، لیکن ایک باقاعدہ تعبیر کی صورت انہوں نے دی ہے، اور اس کے لیے استدلال بھی ایک بالکل نیا فراہم کیا ہے. تو اب یہ تنقید جب کی جائے گی انہی پر کی جائے گی، یعنی انہی کے بارے میں بتایا جائے گا. چنانچہ دیکھیے کہ مجھے جب ان پہ تنقید کرنی تھی تو میں نے تعویل کی غلطی کا عنوان قائم کیا ہے، اور انہی 2 آیات پر اپنی بات کو محدود رکھا ہے جو اصل میں اس پوری تعبیر کی بنیاد بنتی. ٹھیک. اچھا، اس تعبیر میں ایک نیا پہلو پیدا کیا منہج انقلاب نبوی کے عنوان سے، اور اس کے تحت وہ جو پرامن سیاسی تحریک کے طور پر ہمارے سامنے تھی، وہی چیز اب پیسو ریزسٹنس اور پھر اس کے بعد جہاد کے تال تک پہنچ گئی. جب یہ پہنچی ہے تو اس وقت میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو نام لے کے ہدف تنقید بنایا ہے. اسی طرح وجدہ کا ضالًا فہدا کا ایک ایسا ترجمہ کیا گیا جس سے مسلمانوں کا علم واقف نہیں ہے. وہ بعد میں بھی جب نکلا تو کہاں سے نکلا؟ وہ علم تفسیر سے نہیں نکلا، وہ قاضی ایاز کے ہاں سے کہیں نکلا جا کے، کہیں کسی نے یہ بات کہی تھی. تو ظاہر ہے کہ میں نے پھر اس پر براہ راست تنقید کی. تو براہ راست تنقید آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ پہلے یہ نہ بتائیں کہ جس پر آپ تنقید کر رہے ہیں وہ اس میں متفرد ہے، یہ اس نے نقطہ نظر قائم کیا ہے، یہ اس کا نظام فکر ہے، یا پھر اس میں اس نے کوئی نیا پہلو پیدا کر دیا ہے. تو تیسری بڑی چیز یہ ہے، اس کا لحاظ نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاصرین میں یا قریب کے لوگوں میں کسی شخص کو اپنے پروپیگنڈے کا ہدف بنا لیتے ہیں اور جو کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ اس کے شجرہ نسب میں پیچھے جائیں گے تو بڑے لوگ آ جائیں گے، بہت بڑے بڑے لوگ ہوں گے، پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ علمی دیانت کے خلاف ہے. آپ کو ایک عالم کی حیثیت سے یا دین کے سچے طالب یا کسی بھی علم کے سچے طالب علم کی حیثیت سے پہلے یہ متعین کر کے بتانا چاہیے اپنے مخاطبین کو کہ اس میں ابتدا کن سے ہوئی ہے. اس میں بھی پھر متعین کیا جاتا ہے
کہ وہ نمائندہ شخصیات کون سی ہیں. یعنی فقہ حنفی پہ تنقید کرنی ہوگی تو اس کی کچھ نمائندہ شخصیات ہیں جن کا انتخاب کیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے فقہ حنفی کا یہ محل استوار ہوا ہے. اب آپ ان کا نام بھی لیں گے اور ان کا تعارف بھی کرائیں گے، لیکن وہ پہلی دونوں شرطیں یہاں بھی ہوں گی. یعنی ان کے بارے میں مہذب لب و لہجہ، ان کی علمی حیثیت کا اعتراف، اور پھر یہ بتانا کہ ان کے بنیادی اصول کیا ہیں اور اس میں یہ بات کس جگہ پر جا کر بیٹھتی. یہ سب جب آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ جس چیز پر اب آپ تنقید کر رہے ہیں، یعنی آپ اصل میں پہنچ گئے، جڑ بنیاد میں آپ داخل ہو گئے اور آپ نے بتایا کہ اصل میں یہ ہے وہ جگہ جہاں پر اب میں تنقید کر رہا ہوں. تو اب اس پورے نظام فکر پر تنقید کریں، کیونکہ اگر پھر آپ نے اس جملے پر تنقید کی یا اس کے اس ثمر پر تنقید کی تو آپ پھر بے انصافی کریں گے. اپلیکیشن پہ تنقید ہوئی. اپلیکیشن پہ تنقید. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنا کچھ بھی ہمارے ہاں ظاہر ہوا ہے، جیسے ارواح ثلاثہ کی عبارتیں لوگ نقل کرتے ہیں. ہمارے بزرگ تھے عثمانی صاحب، ان کی توحید خالص کو آپ پڑھیں، اس میں اس طرح کی سب چیزیں، یہ کوئی آج کی نئی چیز نہیں ہے. یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا پچھلی نشست میں. وہ جملہ کیا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی دین کی صوفیانہ تعبیر کے بڑے لوگوں میں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تصوف زیر بحث آئے گا. تو آپ دیکھیے میری کتاب برہان میں تصوف زیر بحث ہے، یعنی تصوف پر تنقید کی جائے گی، کیونکہ اصل وہ ہے، وہ ماں ہے جس نے یہ سب کچھ جنا ہے. یہ سب کچھ اس کے ہاں سے پیدا ہوا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اصل پر تنقید کیے بغیر کسی جملے کو، کسی بات کو ہدف بنا لیں؟ میں اس کو ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت پر بہت تنقید ہوئی. میں نے اپنا واقعہ لکھا ہے، میری کتاب مقامات میں ہے، کہ خود مدرسے کے زمانے میں نے یہ کتاب پڑھی اور ہاتھ میں تھی، تو بینک کے ایک سنتری نے مجھے توجہ دلائی کہ اس کتاب پر کچھ تنقیدیں بھی ہیں. اس کا میں نے لکھا ہے، احوال لکھا ہے. ولی محمد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو انہوں نے مجھے اس پر کچھ تنقیدات دیں اس زمانے میں. تو میں اس وقت سے وہ تنقیدات بھی پڑھتا رہا ہوں، کتاب بھی میرے علم میں ہے، اور کتاب کے پس منظر کے مباحث سے بھی مجھے دلچسپی رہی ہے. اس پر تنقیدیں ہوئی ہیں. وہ تنقیدیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ وہ تنقیدیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ یہ گستاخی ہو گئی ہے، یہ دیکھیے یہ فلاں صحابی کے بارے میں یہ بات کر دی ہے، فلاں کی عزت ملحوظ نہیں رکھی. یہ ہمارے ہاں کا عام انداز ہے. میں اس کو عامیانہ تنقید سمجھتا ہوں. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی جیسا آدمی، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے گا یا وہ کسی عامی کی شان میں بھی گستاخی کرے گا؟ یعنی ایک آدمی جس کی طبیعت، جس کا مزاج، جس کے بارے میں یہ تبصرہ کیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اس کی تشکیل میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی تھی، وہ یہ کرے گا. تو اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو مشتعل کر دیتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں. اس سے فرقہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرت اور غضب کا ایک طوفان اٹھتا ہے. اس سے لوگوں کے اندر تمیز کے ساتھ بات کرنا، تہذیب کے ساتھ اپنے افکار بیان کرنا ختم ہو جاتا ہے. یہ جو اس وقت صورتحال آپ اپنے معاشرے کی دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کسی تہذیبی روایت کے ساتھ آپ کسی سیاسی مسئلے پر گفتگو کر سکتے ہیں، نہ سماجی مسئلے پر گفتگو کر سکتے ہیں. سب سے بڑھ کر لوگوں کو تہذیب سکھانے کا کام ایک مسلمان معاشرے میں علماء کو کرنا چاہیے. تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ یہی چیز ہے. یعنی گلیوں میں آپ نعرے لکھ دیتے ہیں، پھر آپ اپنی بد زبانی کے اشتہار دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو سب لوگ یہاں سے تنقید کرتے ہیں. حالانکہ اس پر تنقید کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کتاب لکھنے والے کا اپنا پس منظر کیا ہے. تو وہ دین کی سیاسی تعبیر کے سب سے بڑے آدمی، ایک دنیا اس تعبیر سے متاثر ہوئی ہے. سیاسی تعبیر مطلب بات کو واضح کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، جو بھی ان کی دین کی تعبیر ہے. تو اس تعبیر میں اب آپ رکھ کے دیکھیں گے کہ خلافت و ملوکیت لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. پھر آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ وہ زاویہ نظر پیدا کیسے ہوا ہے جس سے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں.
تو آپ نے دیکھا کہ میں نے جب اسی دور پر گفتگو کی ہے تو یہ بتایا ہے کہ میرا اپنا زاویہ نظر کیا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں محض مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کا زاویہ نظر یہ ہے کہ اسلام اس کے سوا کیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک عالمی خلافت قائم کرے، اللہ کے دین کا غلبہ ہو، اس کی شریعت پر لوگ عمل کر رہے ہوں، جہاد کے ذریعے سے وہ غلبہ قائم کر دیا جائے، یہ تعبیر ہے آپ کی، اس تعبیر میں 25-30 سال کے بعد وہ خلافت ختم ہو گئی، وہ حادثہ ہے بھائی۔ اب ظاہر ہے اس حادثے کے معاملے میں آدمی اور طرح سے سوچے گا، اس کے لیے تو پورے کے پورے دین کی عمارت نیچے آ پڑی ہے۔ اب میرے زاویے سے دیکھیے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ اسلام کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، وہ تو نفوس کے تزکیے کے لیے آیا ہے، اس کی دعوت ہی یہ ہے کہ لوگوں اب پاکیزگی اختیار کرو، اس کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے۔ وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی دعوت دیتا ہے، اس کا اصلی ظہور کسی نظم میں نہیں ہونا، اصلی ظہور ہونا ہی افراد میں ہے۔ تو آپ کا زاویہ نظر تبدیل ہو جائے گا نا، تو اب آپ چیزوں کو اور جگہ سے دیکھیں گے، اب آپ کے لیے یہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوگا، اب آپ بالکل زمین پر آ کر غور کر رہے ہوں گے کہ اچھا فلاں اقدام کیوں کیا جا رہا ہے، فلاں رائے کیوں دی جا رہی ہے، ورنہ تو یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ ایک شخصیت لڑنے مرنے کے لیے آمادہ ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ باقی پوری جماعت الحمدللہ کہہ کے بیعت کر رہی ہے۔ یہ تصویر بنائیں گے نا پھر آپ، تو اس لیے یہ کہنا یہ مقصود نہیں ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ بالکل، یعنی آپ جب تک کسی نظام فکر کو متعین نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ اس کے کسی جزوی اظہار پر انصاف کے ساتھ نقد کر نہیں سکتے۔ تو اب آخری بات پر آ جائیے۔ ایک سیکنڈ صاحب، ایک چاہتا ہوں ایک اور مزید آپ مثال پیش کریں جس سے یہ جو تفہیم ہے اور بڑی اہم بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے، مثلا اہل تشیع پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں بھی تعزیہ نکالنا دین میں حرام ہے، دن منانا حرام ہے، لیکن آپ نے پوری گفتگو کر کے بتایا کہ بھائی یہ سب تو اپلیکیشن ہے لیکن ایک پورا تصور موجود ہے جس کے ناگزیر تقاضے ہیں جو سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت بھی یہی ہوا، آسٹریلیا میں ہمارے احباب نے ایک ورکشاپ منعقد کی اور اس میں نے قرن اول کی سیاسی تحریکوں کا جائزہ پیش کیا۔ ابتدا میں نے کہہ دیا کہ دیکھیے میں اس میں کوئی نقد نہیں کروں گا، میں پہلے آپ کو اسی اصول پر تعارف کراؤں گا کہ فلاں تحریک کا مقدمہ کیا ہے، وہ پیدا کیسے ہوئی، اس کی تاریخ کے بڑے بڑے مقامات کیا ہیں، اور وہ جن مقدمات کو بنیاد بناتی ہے اس کا اثر پھر کس طرح اس کے افکار پر پڑتا ہے، وہ میں نے بیان کیا۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ خوارج زیر بحث آئے، اہل تشیع زیر بحث آئے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ گفتگو نشر ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ مبارک ہو آپ ہمارے اب بھائیوں میں شامل ہو گئے، اور اہل تشیع میں سے بعض لوگوں نے تو یہ حادثہ ہے، ہم اس سے عادی نہیں ہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ خالص علمی تنقید کے آداب کیا ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ متعین کرنا چاہیے کہ کون ہے جس پر ہم تنقید کرنے جا رہے ہیں، چنانچہ میں نے آپ کو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں نے یہ بتایا کہ وہ کس نظام فکر میں کھڑے ہیں اور وہاں پر شیخ کی کیا حیثیت ہے، اور شیخ اس اصلاح کے نظام میں کس طرح محور بن جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق کس طرح اس نظام فکر کی بہت بڑی ضرورت ہے، یہ بتایا نا سب میں نے آپ کو۔ اس کے ذیل میں یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس پر یہ تبصرہ ہوا ہے، اس جگہ رکھ کے آپ کو بتایا۔ اب وہ نظام فکر کیا ہے جس میں شیخ کا یہ تصور ہے، وہ تصوف ہے۔ تو اگر میں اس پر تنقید کروں گا تو ابتدا وہاں سے کروں گا، یعنی پہلے آپ کو تعارف کراؤں گا کہ ہمارے ہاں یہ دین کی صوفیانہ تعبیر کیسے پیدا ہوئی، اس تعبیر کے بنیادی مقدمات کیا ہیں، یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، جس کو پھر بعد کے زمانوں میں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ان کو درجہ احسان تک پہنچانے کے لیے شیخ کا کیا مقام ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا کا سارا تصور کس طرح ایک غلط تصور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے تصوف پر 2 تبصرے کیے ہیں، اگر آپ برہان میں میرا وہ مضمون نکال کے پڑھیں، باقی تو صرف تعارف ہے، یعنی بتا دیا گیا ہے کہ یہ اس کے بڑے لوگ ہیں، یہ ان کی آراء ہیں، یہ بنیادی مباحث ہیں، اس بنیادی مباحث میں اسلام یہ کہتا ہے، یہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، صرف مقابل میں رکھ کے بتا دیا ہے۔ تبصرے کے جملے 2 ہیں اور وہ دونوں کی میں وضاحت کر دوں۔ پہلی بات کیا کہی ہے، یہ ایک متوازی دین ہے،
یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ ایک امر واقعی کا اظہار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ اسلام جس دین کا نام ہے اس کے بنیادی مقدمات یہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ توحید، رسالت، قیامت، اور ہمیں اپنے وجود میں وہ کیا اہداف ہیں جنہیں حاصل کرنا ہے، یہی ہے نا سارا اسلام۔ تو اگر اس میں بالکل کوئی چیز متوازی کھڑی ہے اور وہ ابتدا سے انتہا تک ہر چیز میں مختلف ہے، تو آپ یہی کہیں گے نا، تو دین کے لفظ کو ایک دوسرے لفظ سے تبدیل کر دیں، وحشت دور ہو جائے گی، متوازی نظام فکر، ایسے ہی کہیں گے نا آپ۔ اچھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی میں نے دین کا لفظ استعمال کر دیا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں دین کا لفظ دین الملک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، بادشاہ کا دین۔ وہ بادشاہ کا دین کوئی کانڈمنیشن کے مقام پر نہیں ہے، یعنی صرف مقابل میں رکھ کے بتایا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک متوازی نظام فکر ہے۔ ہمارے موجودہ زمانے میں بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ کمیونزم یا سوشلزم یہ معیشت کے بارے میں وہی مقاصد حاصل کر رہا ہے جو اسلام کے مقاصد ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ میں اس کو قبول نہ کر رہا ہوں، تو میں یہ کہوں گا کہ نہیں، سوشلزم اسلام کے مقابل میں ایک متوازی نظام فکر ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ اس کے بعد میں نے ایک دوسرا جملہ کہا کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ چیز آئی ہے، ہمارے ہاں آ کر تو یہ اسلامائز ہوئی ہے، یعنی لوگوں نے اس کو مسلمان کیا ہے اپنے طور پر۔ یہ جتنے بزرگ ہیں انہوں نے اسلام کے ساتھ اس کا پیوند لگا کے یا اسلام کی روشنی میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ صوفیانہ تعبیر بنی ہے، لیکن اپنی اصل کے لحاظ سے یہ ایک عالمگیر ضلالت ہے، عالمگیر گمراہی ہے۔ تو وہاں میں کس چیز پہ تبصرہ کر رہا ہوں؟ یہ آئی کہاں سے ہے وہاں پر، یعنی یہ جب ہندوؤں کے ہاں ہے، یہ جب مسیحیوں کے ہاں ہے، یہ جب دوسری اقوام کے ہاں ہے، تو وہاں اس کی نوعیت کیا ہے؟ تو ایک دین کے طالب علم اور عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی چیز گمراہی ہے تو بتائے کہ یہ گمراہی ہے، اگر وہ شرک ہے تو بتائے کہ یہ شرک ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں، اس میں کوئی مداہنت بھی نہیں، لیکن یہ جملے کب بولنے ہیں؟ یہ اس مرحلے پر جا کر بولنے ہیں جہاں میں نے جا کر بولے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ تنقید کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور اس میں ابتدا سے انتہا تک اسلوب شائستہ ہونا چاہیے، تہذیب کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، ہر شخص کا احترام کرتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم مسلمانوں کی تاریخ عام طور پر جو نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے تاثر دیتے ہیں کہ جیسے یہ جلیل القدر اہل علم کہیں بازار میں کھیل رہے تھے۔ بہت غیر معمولی تاریخ ہے۔ ایک ایک علم کو اگر آپ پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں علم اصول میں متکلمین کے ہاں، صوفیہ کے ہاں، فقہا کے ہاں کیا ندرتیں ہیں، کیا غوامض ہیں، کس طرح اندر اتر کر چیزوں کے باہمی ربط پیدا کیے گئے ہیں، یہ علوم کیسے وجود میں آئے ہیں۔ حق تنقید اس کے باوجود حاصل ہے، اور ہم تنقید کریں گے، اور بعض موقعوں کے اوپر بالکل اس کو ادھیڑ کر رکھ دیں گے، لیکن ان سارے مراحل سے گزر کر اور نہایت شائستگی کے ساتھ۔ جب تنقید کریں گے تار و پود بھی بکھیر دیں گے، قصدم پھنکار دیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اصول کیا ہیں؟ وہ 4 اصول جن کو سامنے رکھنے کے بعد ہی کسی شخص کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر تنقید کے پر ہی اہم اور تمہیدی گفتگو ہے۔ آگے بڑھائیں گے سلسلے کو، جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کے بعد یہ جو کچھ اپلیکیشن میں سامنے آیا اشرف علی رسول اللہ کہہ کر، یا ایک اور مثال بھی بیان کی جاتی ہے وہ چشتی رسول اللہ والی بھی، کہ وہاں پر کسی مرید سے وہی کلمہ پڑھا دیا، اس مثال کو سامنے لے کر کہ اس ایپلیکیشن کی اپسٹیمولوجی کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اور اس اصل پر، اس تصور شیخ پر غامدی صاحب کی قرآن و سنت کی روشنی میں براہ راست تنقید کیا ہے۔ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ہم سب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک متعین موضوع پر آپ سے علمی استفادے کا ہم نے آغاز کیا تھا، اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت معروف اکابر ہیں، اولیاء ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں کچھ ایسی کفریہ شرکیہ عبارات لکھی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ وہ پھر ایمان پہ کیسے قائم تھے۔ غامدی صاحب سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، 4 پہلو سامنے آیا، آپ نے بیان کیا کہ تنقید کرنے سے پہلے ان 4 فلٹر سے، ان 4 کے 4 اصولوں سے ہمیں گزر کے
پھر آنا پڑے گا تنقید پہ۔ وہ 4 پہلو کیا تھے، خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی امام صاحب نے بات یہ فرمائی کہ جس پر تنقید ہو رہی ہے اس کا علمی مقام، اس کا مرتبہ، اس کا پس منظر، اس کا جو کچھ رسوخ ہے امت کی علمی تاریخ میں، اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے زبان پر اس کا نام لیا جائے گا۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی تھی کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو اس کے فریم میں رکھ کر، اس کے جو فکر کی اپسٹمالوجی ہے، جو اس کے علم کی تاریخ ہے، اس کے نظام فکر میں پہلے لوگوں کو بیان کرنا پڑے گا۔ یہ علمی دیانت کا تقاضا ہے۔ تنقید کا تیسرا اصول آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ شخص کیا پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی یہ بات کر چکا ہے۔ اگر کر چکا ہے تو پھر یہ بھی دیانت کا تقاضا ہے کہ اصل شخص کے افکار و نظریات پہ تنقید ہو۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے کیا اس کے کوئی اصول ہیں، کوئی تعبیر ہے، کوئی اصل موجود ہے اور یہ فرع ہے اور شرح ہے اور امپلیکیشن ہے، تو پھر تنقید ہمیشہ تعبیر پہ ہوگی۔ یہ 4 اصول آپ نے غام صاحب بیان کیے تھے۔ اس کے بعد آج ہم براہ راست بڑھیں گے آپ کی طرف اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر ان 4 اصولوں کی روشنی میں جو ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی، اشرف علی رسول اللہ ایک کلمہ پڑھا ایک صاحب نے اور علامہ اشرف علی تھانوی نے اس کی کیا تعبیر کی، اس پر آپ کی اصولی تنقید کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور مثال لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگی، بالعموم لوگ پیش بھی کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں اور چاہتا ہوں اس کو سامنے رکھ کر بھی اصل کی طرف ہم لوٹیں۔ 4 اصول کی روشنی میں آپ کی تنقید سننے کے منتظر ہیں۔ ایک بہت بڑا معروف واقعہ، کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب نے اپنے مرید کو چشتی رسول اللہ کا بھی کلمہ پڑھایا تھا۔ یہ واقعہ اگرچہ متعدد کتابوں میں نقل ہوا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، بعض کہتے ہیں علامہ یوسف چشتی کا ہے، بعض کہتے ہیں معین الدین اجمیری کا ہے، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی نے ہی اپنی کتاب میں جہاں چشتی مشائخ کا دفاع کیا ہے اس واقعے کو نقل کیا۔ غام صاحب الفاظ پڑھ کے آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں حاضر تھا اور اہل صفا بھی موجود تھے، اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور بیعت کے لیے اس نے پیروں کو ہاتھ لگایا، آپ نے اس کو بٹھا لیا، اس نے عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں۔ فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک مرید کر لوں گا۔ اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا کلمہ اس طرح پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بار اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ چونکہ راسخ العقیدہ تھا اس نے فوراً پڑھ دیا۔ خواجہ نے اس سے بیعت لی اور بہت خلعت و نعمت عطا کی اور فرمایا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا، تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصود یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھاؤں۔ میں کون اور کیا چیز ہوں، ایک ادنا بندگان اور غلامان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں۔ حکم وہی ہے جو ہے تو اول سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بات سے تیری صدق عقیدت معلوم ہوئی اور میرا مرید صادق ہوا۔ مرید کو ایسا ہی ہونا چاہیے، پیر کی خدمت میں صادق۔ اور ایک آخری جملہ عرض کر کے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ یہ جو کچھ کیا گیا اس کی کیا توجیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مجلس خاص تھی، مخاطب اور دیگر سامعین خوش فہم تھے، اس لیے مفسدہ پر محتمل نہ تھا۔ اب رہی یہ بات کہ آخر مصلحت ہی کیا تھی، تو یہ جواب سے ظاہر ہے کہ مصلحت امتحان کی تھی۔ اس طرح اگر راسخ العقیدہ ہے تو وہ مجھ کو مخالف شریعت نہ سمجھے گا اور تعویل کر لے گا، ورنہ بھاگ جائے گا۔ غام صاحب آغاز کرتے ہیں۔ وہ جو پہلی قسط میں آپ نے پورا فریم ورک بتایا تھا، یہ تو مولانا اشرف علی تھانوی نے خود بتا دیا کہ شیخ کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کی اپنی گفتگو میں سامنے آ رہا ہے، تو اب تو گفتگو تعبیر پہ ہوگی۔ تعبیر پہ تنقید کیا ہے؟ میں نے تو ابتدائی میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو دین کی صوفیانہ تعبیر کو دین کی صحیح تعبیر کہتے ہیں، وہ شیخ کو کیا حیثیت دیتے ہیں، اس کی تفصیل میں نے عرض کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ جب تک آپ اس پورے تصور کو نہ سمجھ لیں، اس طرح کی چیزیں کہ مرید کا امتحان لینے کے لیے یہاں تک بھی بات کی جا سکتی ہے، اور مرید کا امتحان کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی عقیدت کس درجے کی ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں اس علم میں جس کے وہ ماہر ہیں، وہ فن جس میں ان کا اختصاص ہے، اس کی ناگزیر ضرورتیں، تو یہ انہوں نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے خود یہ بات مان لی کہ جب یہ واقعہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے بالکل اسی طرح اس کو سارے فریم میں رکھ کے دکھایا جس طرح میں اس سے پہلے خود مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے اپنے واقعے پر تبصرہ کر چکا ہوں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، یعنی اب تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں نے آگے بڑھ کر کوئی تعویل کر دی ہے، خود وہ لوگ بھی اسی زاویے سے اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اس زاویے سے بیان کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا نکات میں ڈھال لیں۔
یہ بات کہ اس دنیا کے اندر میرا آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے قریب ہو جائیں، ہم اس کو پالیں، ہم اس کے ساتھ متعلق ہو جائیں، یہی دین کا مقصد ہے. یعنی میں ان کی تعبیر بیان کر رہا ہوں، اپنا نقطہ نظر نہیں بیان کر رہا. اور جب مقصد یہ ہے تو یہ مقصد انسان محض علم و استدلال سے حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پوری نفسیات کو ایک پیکر محسوس سے متعلق کیا جائے. وہ پیکر محسوس کوئی شیخ ہو سکتا ہے، اور جب شیخ کے ساتھ آپ کا یہ تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ پیدا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک عقیدت اپنے آخری مقام تک نہ پہنچ جائے. آپ اپنا سب کچھ شیخ کے سپرد کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ظہور ہوتا ہے، پرستش میں ہوتا ہے، اطاعت میں ہوتا ہے، اور اس کا کمال کیا ہے؟ وہ نظر کر دینے کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ شیخ کے ساتھ ہو جائے، اور جب شیخ کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر ایک کامل مرشد اس کو وہاں سے اٹھا کر اوپر لے جائے گا. وہ یہ پہلا قدم ہے. اس پر اگر آپ نے قدم نہیں رکھا تو پھر آپ اگلے قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اگلی منازل بھی نہیں طے کر سکتے. یہ فریم ہے جس میں کھڑے ہو کر اگر کوئی بات چشتی رسول اللہ کی نوعیت کی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ امتحان ضروری تھا. اچھا، پھر یہ کہ اس طرح کا امتحان کہاں لینا چاہیے، اس کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب واضح کرتے ہیں کہ عوام میں نہیں، خواص کی مجلس میں یہ امتحان کرنے چاہیے. اور اس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ خواص اس سارے فریم کو سمجھتے ہیں. بڑی اہم بات. انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے، اس کا حاصل کیا ہے، اس کے پیش نظر مقصد کتنا پاکیزہ ہے، ہم لے جانا کہاں چاہتے ہیں. اصل میں تو اس کو بارگاہ خداوندی تک پہنچانا ہے، لیکن یہ پہنچ نہیں سکتا، یہ یہیں کہیں رہ جائے گا، اس کا سفر ادھورا رہ جائے گا اگر ہم نے ان سب مراحل سے اس کو نہ گزارا. دیکھیے وہ خود توجہ یہی کر رہے ہیں. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ آپ اس وقت تک کسی نقطہ نظر پہ تنقید نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو قائل کے یا اس نقطہ نظر کے حامل کے ذہنی پس منظر میں، فکری پس منظر میں، اس کے نظام فکر میں، اس کے پرسپیکٹو میں رکھ کے نہ دکھا دیں. تو میں نے پھر عرض کیا تھا کہ نہ میں نے ابھی کوئی مدافعت کی ہے، نہ میں نے ابھی کوئی تنقید کی ہے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے سامنے ایسی کوئی بات آئے تو آپ لازماً ان مراحل سے اسے گزاریں گے. اور اگر کسی موقع پر عامت الناس کو بتانا مقصود ہو، یہاں بڑی اچھی بات کہی ہے مولانا اشرف علی تھانوی نے، حکیم الامت ہے وہ، یعنی ان کا بڑا درجہ ہے، اور بڑی عمدہ بات کہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بات کہنی بھی اگر ہے یا کرنی بھی ہے کسی شیخ کو تو یہ خواص کی مجلس ہی میں ہونی چاہیے. یعنی اس لیے نہیں کہ عوام کو پتہ چل گیا تو وہ ہمارے شرک سے واقف ہو جائیں گے یا ہماری گمراہی سے واقف ہو جائیں گے، نہیں، وہ اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکیں گے. تو اس لیے اس کے خواص تک محدود رہنا چاہیے. میں نے بھی اس سے پہلے ایک نشست میں یہ کہا تھا کہ اگر میں کسی وقت علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تنقید کر رہا ہوں گا تو مجھے ان سب مراحل سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. عوام میں اس کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ عوام غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ بتایا جائے گا کہ یہاں کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس پس منظر میں کہہ رہا ہے، کس تناظر میں کہہ رہا ہے، یہ سب بات بتانی پڑے گی. میں پھر عرض کر دوں کہ ابھی ہم رد و قبول کے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوئے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات پہ تنقید کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے، اس لیے کہ بظاہر صحیح نہیں لگ رہی، ورنہ تنقید کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ بظاہر صحیح نہیں لگ رہی. میں نے کل مثالیں دی تھیں کہ ایک ہمارے سامنے مسئلہ آتا ہے، مزے کا خیز لگتا ہے، کوئی حنفی عالم بیان کر رہا ہے، کوئی شافعی عالم بیان کر رہا ہے، ایک بات آپ کو قبول نہیں ہو رہی، ذہن نہیں مان رہا، دماغ نہیں مان رہا، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کیا بات ہے جو کہہ دی گئی ہے. تو اب تنقید کرنا ہوگی نا. تو تنقید کرتے وقت آپ جن مراحل سے گزرے، وہ تو ایک عالم، ایک سچا طالب علم گزرے گا، یہ ضروری ہے کہ وہ سب چیزیں آپ اپنے مخاطبین کے سامنے بھی رکھیں. یعنی یہ کوئی محض یہ نہیں ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے ایک طریقہ وہ ہے، نہیں، یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. ورنہ آپ کیا کریں گے؟ آپ مسلمانوں کی پوری علمی تاریخ پر سیاہی پھیر دیں گے، آپ ان کے جلیل القدر اکابر کے بارے میں بدظنی پیدا کر دیں گے. آپ جو علم کی روایت چلی آ رہی ہے جس کے بغیر آپ اوپر اٹھ نہیں سکتے، اس روایت سے لوگوں کو بیگانہ کر دیں گے، اور آپ خود اپنے بارے میں یہ غلط تاثر پیدا کر دیں گے
جس کو میں نے اس طرح تعبیر کیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ ایک موقع پر استاذ امام نے تبصرہ کیا تھا ایک بڑی شخصیت پر جن کا مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے ساتھ بڑا عقیدت مندانہ تعلق تھا. یہ بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ دین اترا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، سمجھا اس کو مولانا مودودی نے. تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب بھی کوئی نیا فکر پیدا ہوتا ہے، کوئی نئے اہل علم سامنے آتے ہیں، تو وہ اگر یہ لب و لہجہ اپنا لیں تو اس کا لازمی اثر یہ پڑتا ہے. تو ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کو صحیح دین بتائیں، یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اگر ہم ایک عالم یا ایک طالب علم کی حیثیت سے دین بتا رہے ہیں تو ان کے اندر توازن پیدا کریں، ان کو صحیح میزان پر رکھیں، ان کو اپنے علم کی روایت سے وابستہ رکھیں، اس کے اندر کھڑے ہو کر ان کو بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یعنی ہر چیز کو واضح کیا جائے گا، لیکن واضح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی اخلاقیات کیا ہے. اور اس میں جو چاروں چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ چاروں اخلاقی تقاضا ہیں. یعنی اس طرح نہیں کہ میری طبیعت کے لحاظ سے تدبیر یہ ہے اور آپ کے مزاج کے لحاظ سے یہ طریقہ ہے. یوں نہیں ہے، یہ میں اخلاقی تقاضے بیان کر رہا ہوں. یعنی یہ بات کہ میرے مخاطبین ہیں وہ علم کی روایت سے واقف نہیں ہیں. دنیا کے اندر ظاہر ہے کہ عام آدمی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو گیا، زیادہ سے زیادہ کوئی قرآن حدیث کے الفاظ اس نے سن لیے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اپنی ریڑھی لگا رہا ہے، اپنی دکان پہ جا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، وہ علوم فنون کی تاریخ سے تو واقف نہیں ہوتا. اچانک آپ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اس کے سامنے کسی غیر معمولی شخصیت کو ہدف تنقید بنا دیتے ہیں، وہ حاضر کی ہو یا ماضی کی ہو. تو بتائیے پہلے کہ آپ کس پہ تنقید کر رہے ہیں. یہ اخلاقی تقاضا ہے. اور اس میں یہ بات بھی لوگوں پر واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر ہے صرف جو ہر غلطی سے پاک ہوتا ہے. عام انسان، بڑے سے بڑے انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو ان کے اندر بھی صحیح توازن پیدا ہوگا کہ وہ غلطی کو الگ جانیں گے اور علمی استفادے میں ان کو کبھی تردد پیش نہیں آئے گا. یعنی مجھے یہ آپ جانتے ہیں کہ میری تصوف کے بارے میں کیا رائے ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ میں دین کی سیاسی تعبیر پر کس طرح نقد کرتا ہوں. لیکن جو دونوں بڑے آدمی ہیں اس کے، یعنی وہاں سے امام غزالی کو لے لیں اور ادھر سے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو لے لیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں دین کے معاملے میں کوئی رائے قائم کروں اور دونوں کو نہ دیکھوں. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ان کا جو باقی کام ہے وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ اس سے اخذ و استفادہ نہ کرنا یا اس سے آنکھیں بند کرنا یا اس کی قدر و قیمت گھٹا دینا، یہ اپنی ذات میں ایک بڑا نقصان ہے جو علم کی دنیا کو پہنچ جاتا ہے. اور علم میں یہ نقصان نہیں گوارا کیا جا سکتا، کیونکہ علم ایک روایت بنتا ہے. میں یا آپ یا کوئی اور آدمی جو آج بات کر رہا ہے وہ پیغمبر نہیں ہے. وہ بہرحال انہی سب مراحل سے گزرنے کے بعد انہی اہل علم سے چیزوں کو سیکھ کر اسی علمی روایت کے اندر کھڑے ہو کر دین بتا رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ خود یہ سب نہیں کر رہا تو تھوڑے عرصے کے بعد واضح ہو جائے گا کہ یہ عالم نہیں تھا، عطائی تھا. اس کو خود بھی کچھ معلوم نہیں تھا. دائیں بائیں کی جو چار چیزیں اٹھائیں اور اٹھا کر اپنی طلاقت لسانی سے بات کچھ سے کچھ بنا دی. تو یہ ضروری ہے، یہ اخلاقی تقاضا ہے. ایک نقطہ میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا، یہ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا سمجھ میں آتا ہے، عقلی طور پہ بھی درست ہے، مراحل بھی، تنقید کے پہلو بھی، سب اخلاقی لحاظ سے. اس پر کہا جاتا ہے کہ بھی عام آدمی بیچارہ روزی روٹی میں مصروف، ریڑھی لگا رہا ہے، اس کو کیا پڑا کیا لگا، فکری پس منظر کیا ہوتا ہے اور یہ لوگوں کی علمی تاریخ کیا ہے، اس کو تو دو اور دو چار کی طرح بھئی ہتھوڑا مار کے بتانا ہے کہ چشتی رسول اللہ تم نے نہیں کہنا ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. اور قرآن مجید میں جب یہ باتیں آئی ہیں، یہ ساری کی ساری شرک کی، اہل کتاب کا بھی پورا ایک تصور تھا کہ وہ تو ظاہری بات ہے جسدی ظہور نہیں مانتے تھے، وہ پورا کا پورا کہ تجسیم ہے اور سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے تو دو اور دو چار کی طرح کبھی کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، تو وہاں پر یہ لمبی چوڑی بحثیں نہیں ہوتی. وہاں یہ بات یہ ہے کہ آپ کو ضرورت کیوں پڑی اس کی. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ بیان کریں قرآن مجید سے. آپ بتائیں لوگوں کو پیغمبر کی سنت کیا ہے. یا عام آدمی کو آپ نے اس بحث میں ڈالا کیوں؟ یہ تو آپ ڈال رہے ہیں نا. ہاں، کوئی عام آدمی اس سے متاثر آپ کے پاس آیا ہے، بات سمجھنا چاہتا ہے. یہاں ایک آدمی آیا ہے جو اقتباس آپ نے پڑھا ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پاس، اس وقت انہوں نے اس کی توجیہ بھی کی ہے اور بتا بھی دیا ہے. تو بتائیں پھر آپ. یعنی جب وہ آدمی آیا ہے تو اس کا مطلب ہے واقف آیا ہے، کہیں سے پڑھ آیا ہے، کہیں سے سن کے آیا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہے. تو وہ آدمی کون ہوگا؟ وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے یا کسی بھی بزرگ شخصیت سے کچھ نہ کچھ عقیدت رکھتا ہوگا، محبت رکھتا ہوگا.
یا ان کو کوئی حیثیت دیتا ہوگا، وہ اس پس منظر میں آ کر اگر آپ سے پوچھتا ہے تو پھر تو آپ بتائیں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ یہ بات اس پس منظر کی ہے، پھر یہ سب کچھ آپ کو کرنا ہوگا تاکہ آپ جواب دیں تو خرابی بھی پیدا نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے وہ سب چیزیں ملحوظ رکھی، یہ بھی بتایا ہے کہ یہ سوال کس نے کیا ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کیا شخصیت ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ یہ خواص کی مجلس میں کیا گیا ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے پیش نظر کیا ہے، ساری باتیں بتائیں گے نا۔ تو اسی طریقے سے آپ اسی ادب اور احترام کے ساتھ بات بھی بتائیں گے، اس کا صحیح پس منظر بھی واضح کریں گے اور اس کو متنبع بھی کریں گے کہ اس طرح کی بات تم نے نہیں کہنی، بلکہ وہ جو کچھ میں اب آگے کہنے والا ہوں وہ بھی بتائیں گے۔ تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو موضوع بنانے کی مجھے تو کبھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ پچھلے 50-60 سال سے میں بھی لوگوں کو توحید ہی بتانے کی صحیح کر رہا ہوں، آخرتی کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں، مجھے تو کبھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قرآن مجید کو پڑھاتے ہوئے ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس کی ضرورت کیوں ہے کہ ہم خود ان موضوعات کو چھیڑیں؟ کیوں ضرورت ہے کہ اس طریقے کے دعوے کریں؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مثبت طور پر اللہ کا دین بیان کریں، تنقید کریں، ایک ایک چیز کو دلائل کے ساتھ بیان کریں۔ کوئی سوال سامنے آئے گا اس وقت دیکھ لیں گے کہ کیا بات کرنی ہے، لیکن اگر پھر کرنی ہے، عام مجلس میں بیٹھ کے کرنی ہے تو اور بھی تفصیل سے ان چاروں مراحل سے گزرے گی، اور اگر کسی واقف سے کرنی ہے تو وہاں پر بھی ان چیزوں کے بارے میں اختصاری کے ساتھ کہی صحیح آپ توجہ دلائیں گے، پھر بات آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کو کیوں یہ پورا پس منظر بیان کی بغیر رد کر دی؟ کن کے بارے میں کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید نے ان کے بارے میں کیا ہے کہ جو ان چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے۔ یعنی اگر اہل کتاب ہے تو ان کو بتایا ہے کہ تمہاری کیا غلطی ہے، انہیں کو بتایا ہے نا۔ مشرکین تھے تو ان کو بتایا تمہاری کیا غلطی ہے، تو مخاطب ہونا چاہیے نا۔ آپ کا مخاطب کون ہے؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی آئے ہیں آپ کے پاس، انہوں نے آ کے آپ پہ اعتراض کیے، تو آپ بتا رہے ہیں کہ حضرت آپ یہ کیا 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 ہیں؟ عام لوگ ہیں، ان میں سے کس کا ایمان ہے؟ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اگر کسی شخص کا معاملہ یہ ہو کہ وہ ان سے عقیدت رکھتا ہے، وہ اس جملے سے متاثر ہے، اس کی بنیاد پر اس نے کوئی رائے قائم کی ہے، اپنا کوئی طرز عمل طے کر رہا ہے، یہ ساری باتیں ہوں گی تو وہ میرا مخاطب ہوا ہے۔ اور اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے، یعنی وہ عقیدت مند ہے لیکن اپنی جگہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، بات کرنے کا فائدہ کیا؟ بات کرنے کا فائدہ۔ تو پہلی بات جو ہمیں اللہ کے پیغمبر نے بتائی وہ یہ کہ اسلام کا حسن یہ ہے، حسن و اسلام المر کیا ہے؟ ترک و ما لا یعنی ہے، یہ کہ آپ بے معنی باتیں، لا یعنی باتیں، بے فائدہ باتیں ان کو چھوڑ دیں، ان کو کبھی نہیں کرتے۔ تو ہماری دعوت کی، تعلیم کی ضرورت ہونا چاہیے نا، اس کو پہلے بننا چاہیے اس کو۔ البتہ آپ نے خاص طور پر اس چیز کو موضوع بنا کے کوئی لیکچر دینا ہے کہ یہ کیا روایت ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے، تو پھر تو وہی سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں نے عرض کر دی ہے۔ پھر آپ کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ روایت کیا ہے، پہلے یہ بتانا پڑے گا کہاں سے شروع ہوئی ہے، پھر اس کی تاریخ بتائیں گے، اس پرسپیکٹو کو واضح کریں گے، اس کا پورا پس منظر سامنے رکھیں گے، پھر اس جگہ اس بات کو رکھ کے پھر بتائیں گے کہ ہاں اس میں غلطی کیا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ساری بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ تنقید کرنی ہے، غلطی بتانی ہے، تو کیسے بتانی ہے؟ اگر تو تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا موضوع بن ہی نہیں سکتا، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس میں اپنا وقت صرف کریں اور عام لوگوں کو بھی اس میں مبتلا کریں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو اس وقت کیونکہ سوسائٹی میں یہ چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں پچھلے 50 سال 60 سال سے بہت سے لوگ ہیں جو اسی طرح کی عبارتیں دکھاتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ یہ سب چیزیں اس سے پہلے بھی بعض اہل علم اسی طرح شائع کرتے رہے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہوا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تنقید کے آداب کیا ہیں۔ تنقید کریں، تنقید کرنا ضروری ہے، تنقید کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ تنقید کیسے کرنی ہے یہ زیر بحث ہے، تنقید کی اخلاقیات کیا ہے یہ زیر بحث ہے۔ گزشتہ کچھ نشستوں میں ہم نے آپ سے ایک اہم مسئلے کے بارے میں آپ کے علمی افکار کو جاننے کے سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی نسبت سے ایک بات کہی جاتی ہے، انہی کی کتابوں میں کچھ اور بھی عبارات ہیں، اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ۔ پس منظر کیا ہے بات کا، تنقید کرنے سے پہلے کی کیا مراحل ہیں؟ 4 باتیں آپ نے بیان کی تھیں کہ جس پر تنقید ہو رہی ہے اس کا علمی قط، اس کی شخصیت کو دیکھیں گے، جو تنقید کر رہا ہے اس کے پرسپیکٹو کو دیکھیں گے، کس پس منظر میں بات کر رہا ہے، یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا پہلی دفعہ اس نے بات کی ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی کر چکا ہے، اور سب سے اہم چیز کہ جو بات وہ کر رہا ہے وہ نتیجہ ہے، اور اس کے پیچھے اگر کوئی تعبیر ہے تو وہ تعبیر زیر بحث آئے گی۔ براہ راست آتا ہوں اس بات پر، جو کچھ آپ نے تمہید میں بتایا اس کو سامنے رکھ کے، ان اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اب آپ کی تنقید کیا ہے پورے کے پورے اس تصور شیخ پر جو ہمیں تصوف کی روایت میں ایک بنیاد کے طور پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے؟ میں اس وقت
تصوف کے بارے میں تو کچھ عرض نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کے لیے زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے۔ صرف اس تصوری تک اپنی بات محدود رکھوں گا۔ اس تصور کو ایک مرتبہ پھر اسی طرح دیکھ لیجئے جیسے اسے پیش کیا جاتا ہے، یعنی انسانوں کی اصلاح کرنی ہے۔ انسان اپنی جگہ ایک نفسیاتی وجود ہے، وہ خوگرے پیکرے محسوس ہے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ اس کو مجردات کی بنیاد پر کچھ حقائق سمجھائے جا سکیں اور پھر اس میں عملی تبدیلی بھی لائی جا سکے۔ اس کے لیے کچھ نفسیاتی معالج کا سا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات کہ ایک شخص آپ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آ گیا ہے، جب تک آپ اس کو کسی شیخ کے ساتھ ارادت کے رشتے میں اس طرح نہیں باندھ دیتے جیسے کہ فطرت کے بنائے ہوئے رشتوں کے ساتھ انسان بندھا ہوا ہے، یعنی ماں کے ساتھ ایک تعلق میں بندھا ہوا ہے، باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اس سے بھی بلند تر ایک رشتہ پیدا کریں۔ وہ رشتہ ہے کہ جس کے وہ گویا اپنے آپ کو سپرد کر دے گا، بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہم علاج معالجے کے موقع کے اوپر جب اعتماد کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے معالج کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ سپردگی جب تک اپنی آخری انتہا پر نہیں ہوگی، انسان کے اندر اس کے نفسیاتی وجود کی رعایت سے تبدیلیاں نہیں پیدا کی جا سکتی۔ یہ تصور ہے۔ اب اگر یہ تصور درست ہے تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس میں بالکل درست بیٹھ بھی جاتا ہے۔ یہ کرنا ہے، مقصود بہت اچھا ہے، ہدف ایسا ہے کہ جس کی دادی دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ تک آدمی کو پہنچانا ہے، وہ براہ راست پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کوئی چارہ ہی اس کے سوا نہیں کہ اس کو اس سارے عمل سے گزارا جائے۔ یہ سارا عمل اس کی پوری شخصیت کو پہلے ایک ارتکاز دے گا، اور جب وہ اس ارتکاز کے لحاظ سے اپنے آپ کو سپردگی کے مقام پر لے آئے گا تو شیخ کی سپردگی کا یہ عمل پھر آہستہ آہستہ وہاں پہنچے گا کہ جس میں جا کے پھر وہ کہہ سکے کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے وجود کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا۔ یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے، لیکن یہ مرحلہ مقصود نہیں ہے، یہ تو پہلا قدم ہے۔ اس پہلے قدم پر اس کو اوپر اٹھایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس پر اگر اسے اس سے روکا جائے گا کہ وہ فلاں بات کیوں کر رہا ہے اور فلاں بات کیوں کر رہا ہے، اپنے شیخ کو یہ اہمیت کیوں دے رہا ہے اور اس طرح کے خواب کیوں دیکھ رہا ہے، اور خواب سے بیدار ہونے کے بعد بھی اس کی زبان پر اس طرح کی باتیں کیوں ہیں، اگر اس کو پہلے ہی قدم پر روکا جائے گا تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس ٹرانس میں وہ اس وقت ہے اور اس کو آنا چاہیے وہ تو اس سے نکل جائے گا۔ آپ کی ایک ڈانٹ، آپ کا توجہ دلانا، یہ اس کو وہاں سے نکال دے گا، اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے گا تو پھر وہی دنیا کے جمیلے، پھر وہی اس کے شب و روز، پھر اسی میں انسان کو جو نشیب و فراز درکار ہوتے ہیں تو وہ تو اس راستے پر جا ہی نہیں سکے گا۔ یعنی یہ بات پوری بات ہے جس میں وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی اگر توجہ نہیں دلا رہے، بیداری میں بھی بات کی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس کو توجہ دلانا مقصود نہیں ہے، یا اس بات کی توجیہ کر رہے ہیں کہ اس نے اگر ایسا کہا تو اس سے در حقیقت اس محبت ہی کا اظہار ہو رہا ہے جو وہ اپنے شیخ کے لیے رکھتا ہے۔ اس کے لفظوں پر نہیں جائیں گے، اس کے اندر جو چیز مضمر ہے اس پر نگاہ رکھیں گے تو اپنے اس تصور کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اس پورے تصور پر گفتگو کرتے ہوئے یہ عامیانہ لب و لہجہ ہے کہ گستاخی ہو گئی اور فلاں ہو گیا اور نیا کلمہ ایجاد ہو گیا، پہلے یہ دیکھ تو لیجئے یہ سب کس پس منظر میں کیا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ پس منظر بالکل واضح ہو گیا ہے تو پھر ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ وہ بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے؟ خدا کے دین کے لیے؟ یعنی اصلاح کر کے اپنے ہاں اچھی ملازمت کرانی ہے، خانقاہ میں خاکروبی کا کام دینا ہے، کوئی اور ذمہ داری ہے جو دنیا میں دے کے کسی مملکت کا صدر بنانا ہے؟ یعنی یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا جا رہا ہے اللہ کے دین پر کاربند کرنے کے لیے، اس سے تو انکار نہیں ہے۔ تو اب اللہ کے دین پر کاربند کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبروں نے کیا یہی طریقہ بتایا ہے؟
یعنی یہ طریقہ بتانا چاہیے نا، بہت بڑی بات ہے یہ کہ ایک نفسیاتی وجود ہے، اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت لے کے آتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت آخری درجے میں پایہ تکمیل کو پہنچا کے جاتے ہیں۔ خود ہمارے ہاں جب وہ ہدایت پایہ تکمیل کو پہنچی تو اعلان کیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ کا پیغمبر بھی دنیا میں موجود رہا، ان کو بھی اصلاح کرنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بھی ہمارے سامنے ہے، سیدنا مسیح کی شخصیت بھی سامنے ہے، تو اس میں کیا یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ دین جو ہمیں پیغمبروں سے ملا ہے اس کے لیے یہ طریقہ انتہائی مضر ہے، یعنی اس سے اتنا شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب میں اس کی تفصیل کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ ہمارے دین میں جو رشتہ قائم کیا گیا ہے، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، رشتے ہیں نا سارے، یہ جو رشتہ قائم کیا گیا ہے اور جو رشتہ پیغمبر جیسی ہستی کے ساتھ بھی قائم کیا گیا ہے، وہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے کہ وہ معلم ہے اور ہم متعلم ہیں۔ یعنی جس طرح ایک استاد سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سوالوں کا جواب دیتا ہے، مضمرات کو کھولتا ہے، پیغمبر بھی یہی کام کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا، اس سے پہلے دیکھیے خود قرآن نے کیا فرمایا۔ یعنی جب یہ بتایا کہ یہ پیغمبر دین لے کے آیا ہے تو اس میں کہا گیا کہ یعلمکم، یعنی تمہیں تعلیم دے گا، یہی کہا ہے نا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ قانون کی تعلیم دے گا، یہ حکمت کی تعلیم دے گا۔ نتیجے کے طور پر بتایا گیا کہ جب تم اس تعلیم کو اختیار کرو گے تو اس سے تمہیں پاکیزگی حاصل ہوگی، تو اس طرح یہ تمہارا تزکیہ کر دے گا، یہ بتایا گیا۔ تو معلم کا تعلق ہے جو قائم کیا گیا ہے ہمارے ساتھ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا، یہ کہا کہ بعثت معلما، تو معلم کا تعلق یہی آپ کو سیدنا مسیح کے حواریوں میں نظر آتا ہے۔ وہاں تو ترجمہ کرنے والوں نے ٹھیک ترجمہ کیا، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا۔ تو ایک استاد اور شاگرد کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ ہمارے دین میں یعنی انبیاء کے دین میں زندہ اور بیدار انسانوں کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ ایک امتحان میں ڈالے گئے ہیں۔ اس امتحان سے انہیں اٹھایا نہیں جاتا، یعنی کوئی چیز بھی ایسی اختیار نہیں کی جاتی کہ اس سے انہیں اٹھا لینا ہے، اس کے اندر رکھ کر انہیں تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں اپنے آپ کو بدلنا، اپنے اندر اس علم کا رسوخ پیدا کرنا، اس کے مضمرات کو کھولنا، اس میں معلم ایک استاد کی حیثیت سے مدد کرتا ہے۔ یہ سارا عمل بھی خود انسان کرتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبروں کے ہاں آپ کو اس طرح کی کسی چیز کا کوئی ادنا تاثر بھی نہیں ملتا۔ نہ پیغمبر اپنے ساتھیوں کو مراقبے کراتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ ریاستیں کراتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ اس طرح کے امتحان لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی آپ پورے حدیث کے ذخیرے کو پڑھ جائیے، کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کا کوئی امتحان لیا ہے؟ چلیے یہاں تو ایک امتحان رسول اللہ کے معاملے میں لیا گیا، وہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لے لیا جاتا، کبھی لیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی پوری سرگزشت ہمارے سامنے ہے، قرآن پیغمبروں کی سرگزشت بھی سناتا ہے، بائبل ایک تاریخ ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے پیغمبر آگے کیسے بات کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بیدار کرنے کا کام یا یہ توجہ دلانے کا کام یا یہ تعلق پیدا کرنے کا کام، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ انذار ہے، خبردار کرنا، جھنجھوڑنا، ہیمر کرنا، یعنی یہاں جگایا جاتا ہے نہ کہ سلایا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے۔ اور جہاں دنیا میں انسان کھڑا ہے وہیں کھڑا کر کے اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ نہیں، یوں نہیں ہے کہ تم نے بچوں کو چھوڑ دینا ہے، بیوی کو چھوڑ دینا ہے، زندگی کی تقاضا ختم کر دینی ہے، اپنی صلاحیتوں کے ظہور پر پابندی لگا دینی ہے، جبلتوں کی نفی کر دینی ہے، نفس کو تم نے مارنا ہے، کچھ نہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کرنی، اور اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ تدریجی عمل ہے جس سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تو اس بدو کو بھی کھڑا کر کے یہ نہیں کہا جاتا کہ آؤ تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر عقیدت اور محبت کیسے پیدا کرنی ہے۔
خدا کے رسول کے معاملے میں اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو ادب اور احترام کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں. اس طرح کا کوئی ایک تقاضا بھی آپ نہیں دیکھ سکتے کہ بیان کیا گیا، کوئی ایک تقاضا بھی نہیں. یعنی ساری جگہوں میں پڑھ لیجیے، ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا، ان کے فیصلے کو مانا جائے گا، ان کے معاملے میں آواز بھی بلند نہیں کی جائے گی. یعنی ادب کے، احترام کے، پیغمبر کو پیغمبر ماننے کے بعد جو اہمیت دینی چاہیے وہ بیان ہو رہی ہے تمام تر. اور اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ وہ محض محمد بن عبداللہ نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے کھڑے ہیں. اور وہ دعوت بھی پہلے دن سے جس چیز کی دیتے ہیں وہ دعوت کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو. یعنی یہ دو لفظ اختیار کرتے ہیں، یا کبھی تقوی کی جگہ کہہ دیتے ہیں کہ عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے بندے بن کر رہو اور میری بات مانو. میری بات مانو یعنی جو میں تمہارے پاس پیغام لے کے آیا ہوں وہ خدا کا پیغام ہے، میں تم تک پہنچا رہا ہوں. تو یہ سارا عمل کہ انسان کو ایک نفسیاتی وجود کے طور پر لے کر ایک نفسیاتی معالج کی طرح اس کو پہلے ایک خاص طرح کے ارتکاز توجہ کے مقام پر لانا ہے، اس کی توجہات کا مرکز کسی شخص کو بنانا ہے، اس کے ساتھ ارادت پیدا کرنی ہے، ارادت کو عقیدت تک لے جانا ہے، یہاں تک لے جانا ہے کہ وہ اس کے خواب دیکھے اور ان سے اٹھ کر بھی اس کی رسالت کا کلمہ پڑھے. یہ ہمارے دین کے اندر نہ پہلے قدم پر گوارا ہے نہ آخری قدم پر گوارا ہے، سرے سے ہے ہی نہیں. یعنی یہ طریقہ ہی نہیں اختیار کیا گیا، اس کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، اس میں کسی نوعیت کا کوئی جبر روا نہیں رکھا اور اس طرح سے کوئی نشہ پلا کے گرانے کے طریقے بھی اختیار نہیں کیے، کچھ بھی نہیں ان میں. یعنی تم نے بیدار زندہ انسانوں کو خبردار کرنا ہے، وہ اٹھیں گے، ان کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں، ان کا کام ہے کہ وہ سچی طلب پیدا کریں، ان کا کام ہے کہ وہ آ کے سیکھیں. جب وہ سیکھیں اور سیکھنا چاہیں تو آپ کا کام سکھانا ہے، جس طرح کہ ایک معلم سکھاتا ہے. تو یہ تعلق ہے جو وہاں پیدا کیا گیا ہے. یعنی سرے سے وہ منصب جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ وہاں ہے ہی نہیں. چنانچہ پیر، مرشد، شیخ، یہ الفاظ کبھی آپ نے پیغمبروں کے ہم بھی دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں ہدایت کے لحاظ سے، دعوت لے کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ دعوت لے کے اٹھے ہیں تو آپ پڑھیے مسند احمد بن حنبل میں اپنے قریب ترین اعزاء کو بلا کے دعوت دے رہے ہیں، تو وہاں جو الفاظ ہیں یعنی پیغمبر کی حیثیت سے تو اطاعت کا مطالبہ ہے، فاتقوا اللہ واطیعون. لیکن دعوت کی جد و جہد میں میرے ساتھی بننے کے لیے کیا ہے؟ ان یکون اخی و صاحبی، کون میرا دوست بنتا ہے، میرا ساتھی بنتا ہے، میرا بھائی بنتا ہے. اسی لیے رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں یا جنہوں نے آپ کی دعوت میں آپ کی نصرت کی ہے وہ کون ہیں؟ وہ مرید نہیں ہیں، وہ صحابہ ہیں. وہاں حواری ہے، یہاں صحابہ ہیں. وہاں ہدایت کے پہلو سے لفظ استعمال کیا ہے شاگرد کا، یعنی معلم کے مقابل میں متعلم. اور یہاں پر جب دعوت کے لیے ساتھ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میری بیعت کرو تاکہ میرے ہاتھ پر بیعت کر کے تم اس دعوت کے کام میں، انذار کے کام میں میرے ساتھی بنو، تو ان یکون اخی و صاحب، یہی کہا ہے نا. خود صحابہ کرام بھی جب ذاتی تعلق کا اظہار کرتے ہیں تو یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، دوست، خلیل، اخی. اور اسی طرح سے جو لفظ ان کے لیے علامت بن گیا، یعنی آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے بھی وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ساتھی. تو اس وجہ سے یہ الفاظ معمولی نہیں ہوتے، یہ الفاظ اصل میں انسان کی پوری ذہنیت، اس کے سوچنے کے انداز، ہر چیز کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے دین میں نہ کوئی پیری مریدی ہے، نہ ارادت کا یہ تصور ہے، نہ عقیدت کے یہ مقامات ہیں، نہ یہ طریقہ کبھی بتایا گیا ہے، نہ اس کو گوارا کیا گیا ہے. کیونکہ یہ طریقہ بڑا خطرناک طریقہ ہے. یہ کیا کرے گا؟ یہ پہلے آپ کو کسی بت کے سامنے جا کے جھکنے کے لیے تربیت دے گا. اب آپ کہتے ہیں وہاں سے اٹھا کے اوپر لے جائیں گے، کوئی بھی نہیں جائے گا. اور اگر جائے گا
تو دل یہیں لگا رہے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں اسی صوفیانہ روایت میں ایک یہ پہلو بھی آ گیا کہ عشق کی کرانا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو پہلے کچھ عشق کے مجازی کے مراحل سے بھی گزار دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ وہاں جو کچھ آپ کر بیٹھیں گے وہ اس کے بعد اس آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کیسے کریں گے؟ تو میری بات کو اب چند نکات میں دیکھ لیجیے۔ یہ مطلوب ہی نہیں، کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں نا، دین میں یہ مطلوب ہی نہیں ہے۔ دین میں جو چیز مطلوب ہے وہ اس طریقے کی وارفتگی پیدا کرنا، اس طریقے کا عشق پیدا کرنا، اس طریقے کی عقیدت پیدا کرنا سرے سے مطلوب ہی نہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارے تعلق کی جو نوعیت ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرتے ہیں، سنن کو سمجھتے ہیں، اور پھر عقلی اور علمی طریقے سے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے عملی طور پر بھی انقیاد و تسلیم کے جذبے سے اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ اسلمت لرب العالمین، یا اپنے آپ کو اللہ کی نظر کر دینا، یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے مطالبات کے لحاظ سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی شخصی تعلق کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو جو تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں وہ ہمارے دین کے لیے، قرآن و سنت میں جو دین بیان ہوا ہے اس کے لیے اجنبی تعبیریں ہیں، یعنی عشق الہی کی تعبیر بھی ایک اجنبی تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑی پاکیزہ چیز ہے، یہ دماغ کا خلل نہیں ہے، اس میں انسان اس طرح کے خواب نہیں دیکھنے لگ جاتا۔ یہ محبت وہی ہے جو ہمیں ماں سے ہوتی ہے، باپ سے ہوتی ہے، رشتوں سے ہوتی ہے، اپنے مقصد سے ہوتی ہے، نسب العین سے ہوتی ہے، اپنی قوم سے ہوتی ہے۔ یہی محبت ایک بڑے بالا تر احساس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں تصورات بالکل الگ ہیں، لفظ ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کو آپ اٹھا کر ایک ایسی تعبیر دے دیتے ہیں کہ جو ہمارے دین میں پہلے دن سے مطلوب ہی نہیں ہے۔ عام آدمی کو یہ چیز بڑی پرکشش لگتی ہے، اس لیے کہ ہمارے دین میں آدمی کے اصلاح پانے، علم کو درست کرنے، عمل کو درست کرنے، علم میں پاکیزگی اختیار کرنے، عمل میں پاکیزگی اختیار کرنے کا یہ سارا معاملہ ایک شعوری معاملہ ہے۔ یہ کوئی ٹرانس نہیں ہے جس میں آپ کو لے آنا ہے۔ اس میں کوئی ایسا طریقہ اختیار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں مخاطب ایک سکر کی کیفیت میں آ جائے۔ یہاں صحو ہی صحو ہے، آپ بیدار ہوں گے۔ اس دنیا کا قاعدہ کیا ہے؟ چشم بندو گوش بندو لب بند، تانہ بینی سر حق برمن بخن۔ صوفیانہ تعبیر میں یہی کہا جاتا ہے، آنکھیں بند کرو، کان بند کرو، زبان بھی بند کر لو، سر حق اس کے بعد ہی نظر آئے گا تمہیں۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ چشم و گوش و لب کشا ہے ہوش مند ہو کر آنکھیں بھی کھولو، لب بھی کھولو اور کان بھی کھولو۔ چنانچہ قرآن مجید کو دیکھیے، وہ تو کہتا ہے کہ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ آنکھیں میں نے بصیرت کے ساتھ دیکھنے دی ہیں، کان میں نے حقائق کو سننے کے لیے دیے ہیں، تم ان کو بند کیسے کر سکتے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ سریع طریقہ ہے یہاں منازل طے کرنے کا وہ مراقبہ ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ آنکھیں کھولو، کان کھولو، اس کائنات کو دیکھو، اس کا مشاہدہ کرو۔ استدلال کی بنیادیں اور ہیں، یہاں سیر باطن سرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، بلکہ جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ مشاہدہ، تجربہ، کائنات کا مطالعہ، اس کے اندر علمی طریقے سے اتر کر غور کرنا، یعنی یہاں بیداری ہی بیداری ہے۔ جو لفظ پیغمبروں کے مشن کے لیے استعمال کیا گیا وہ جگانا، خبردار کرنا، بیدار کرنا، غفلت سے اٹھانا ہے۔ تو اصل میں دنیا کے اندر انسان چونکہ کمزور واقع ہوا ہے، میں آپ سب ایسے ہی ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ یہ راستہ اتنا کٹھن نہ ہو، یہ اس طرح کے مراحل سے نہ گزرے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عام طور پر دنیا میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب مصیبتیں، تکلیفیں، یہ دنیا کا راستہ ہے نا جو اللہ نے بنایا ہے، اس میں نشے فراز آتے ہیں، اس میں معاش کی جدوجہد کرنی ہوتی ہے، گھر بنتا ہے، کما کے لانا پڑتا ہے، اس میں کبھی کامیابی ہوتی ہے کبھی ناکامی۔ وہ کہتے ہیں کہ غم غلط کرنے کے لیے آئیے شراب پی لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، فلاں نشہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو آدمی کے اندر جلد بازی ہے یا گریز ہے یا بزدلی ہے یا کمزوری ہے، وہ مادی طور پر جب اس پر حملہ ہوتی ہے تو ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں
کہ وہ ہو سکتا ہے اچھے معالج ہوں اور تجویز بھی کر دیں کہ بھائی کوئی حرج کی بات نہیں، تھوڑا بہت آدمی سکون نہیں لیتا ہے، سکون آور ادویات دینی پڑ جاتی ہیں بعض اوقات۔ علاج معالجے کی دنیا میں آپ اس کو گوارا کرتے ہیں اس لیے کہ آدمی مریض ہو گیا، لیکن کیا خدا نے دنیا میں لوگوں کو مریض ہونے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس لیے پیدا کیا ہے کہ صحت مند رہو، زندہ رہو، بیدار رہو۔ تو ہمارے دین میں اس طرح کا کوئی طریقہ سرے سے کبھی تجویز ہی نہیں کیا گیا۔ یہ تصور شیخ، یہ اس طرح کا شیخ، یہ اس کی ارادت، یہ اس کی مریدی، اس سے مریدی کا تعلق پیدا کرنا، اس سے اس طرح تربیت پانا، شیخ کا اس طرح تربیت کرنا، یہ خدا کے دین کے لیے سب کچھ بالکل اجنبی ہے۔ جب آپ اس کو اختیار کر لیں گے تو اس کی ابتدا اختیار سے ہونی ہے، اس کی انتہا اشرف علی رسول اللہ پر ہونی ہے۔ اس ابتدا کے بعد اس انتہا سے آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ میں نے صرف تمثیلاً عرض کیا، یہ اور 10 صورتوں میں بھی ہوگی۔ تو میں بہت ادب کے ساتھ ان بزرگوں سے بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ صوفیانہ تعبیر اپنی ذات میں، اپنے مقاصد میں، اپنے اصول میں، اپنے طریقے میں، اپنے اہداف میں، یہ اللہ کے دین سے بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ اسی لیے میں نے اس کے بارے میں یہ تعبیر اختیار کی تھی کہ یہ متوازی نظام فکر ہے، ایک متوازی دین ہے۔ اس میں در حقیقت مقدمات بھی اور ہیں، منزل بھی اور ہے، ہدف بھی اور ہے، تعلق بھی اور ہے، راستہ بھی اور ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کو آپ اکٹھا کر نہیں سکتے۔ ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اسی صورتحال سے دوچار ہوں گے۔ تو ہمیں در حقیقت لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کر ان بزرگوں کے بارے میں غلط لب و لہجہ اختیار کریں، ان کو بعض ایسے الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ جس سے مسلمانوں کے اندر ایک نفرت کی فضا پیدا ہو، اس سے اوپر اٹھا کر ان کو اصل بات سمجھائی جائے، یعنی وہ چیز کیا ہے جس سے یہ سب کچھ پیدا ہو رہا ہے۔ جب وہ تصور آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے نتائج پیدا کرتا ہے، ہر تصور پیدا کرے گا۔ یعنی لوگوں نے کمیونزم کو دنیا کے مسئلے کا حل سمجھا تو اس کے بعد ان کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں تھی کہ ہزاروں لاکھوں لوگ بھی اگر اس مقصد کے لیے مار دیے جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے اوپر اس دنیا میں انقلابی قسم کی کوئی روح بیدار ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد عام یہ کہتے ہیں کہ وہ 10-20 ہزار مار دیں دنیا تو ٹھیک ہو جائے، ہے نا ایسا؟ یعنی جان مال آبرو جس کی حرمت قائم ہے ان کے نزدیک بے ایمانی ہو جاتی ہے ایسے موقعوں کے اوپر۔ تو پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کا ہدف کیا ہے۔ ہمارے دین میں یہ سرے سے ہدف ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہدف ہی نہیں ہے، دوسرے یہ کہ یہ طریقہ دین کے مقاصد کے خلاف ہے۔ نہ صرف یہ کہ دین میں نہیں ہے، دین کے مقاصد ہی اس سے مختلف ہیں۔ یعنی وہ ہے شعور کو بیدار کرنا، آدمی کو زندہ کرنا، اس کو دنیا کے اندر اس امتحان میں کھڑا کرنا، اس امتحان کا احساس دلانا، اس میں کھڑے رہ کر اس سے نکالے بغیر اس کو بتدریج خدا کے ساتھ متعلق کرنا۔ اور یہ تعلق بھی وہ تعلق نہیں ہے جس کو ہمارے یہاں عشق سے اور اس طرح کی تعبیروں سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ چیز ہی نہیں ہے، اور جب یہ چیز ہی نہیں ہے تو نہ اس میں کوئی شیخ ہوتا ہے، نہ کوئی پیر ہوتا ہے، نہ کوئی مرید ہوتا ہے، نہ پیر و مرید میں یہ تعلق ہوتے ہیں، نہ اس طرح کے ٹرانس میں لا کر لوگوں کو وہاں پہنچایا جاتا ہے جہاں عقیدت بندی کے مراحل سے گزارنا ناگزیر ہو جائے۔ تو تصوف میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ کی یہی ضرورت بھی ہے اور اس کے مقاصد کا یہ تقاضا بھی ہے، لیکن اللہ کے دین میں نہ یہ ضرورت، نہ اس کے مقاصد کا تقاضا، نہ اس طرح کی کسی چیز کو ادنا درجے میں وہ گوارا کرتا ہے۔ یہ راہ اور ہے، وہ راستہ اور۔ ہم صاحب بہت ہی تفصیل سے زیر بحث آیا کہ تصور شیخ جو تصوف کی روایت میں بیان کیا جاتا ہے اور جس کے نتائج ہم نے کچھ مثالوں کے سامنے آپ کے سامنے رکھے بھی، ان پر آپ کی تنقید کیا ہے دین کی روشنی میں۔ چند مختصر سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا ان پر بھی تبصرہ ہو جائے۔ آپ کی اس بات کو ماننے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے دعویٰ فرما دیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں آپ کی تربیت میں کچھ ہوتا نہیں تھا، اصحاب صفہ موجود تھے، چبوترے پہ فقیرانہ زندگی گزارنے والے بوریہ نشین درویشی پہ لوگ رسول اللہ تو ان کی وہاں تربیت کر رہے تھے، تو وہاں پر بھی تو سلسلہ ہو رہا تھا۔ یہ بالکل بے معنی بات ہے اور تاریخ کو لوگوں نے سمجھنے کی صحیح نہیں کی، اور بعض لوگوں نے اس کو ایک تعبیر بنا کے اس سے ایک پورا فلسفہ برآمد کیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی،
اس ہجرت کے بعد جو لوگ آپ کے ساتھ آئے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے، اپنا وطن چھوڑ کے آئے، اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے، اپنے جو کچھ بھی مواقع تھے وہ ختم کر کے آئے۔ مہاجرین کی ایک بڑی جماعت، قرآن اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے مہاجرین، یعنی انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ وہ آئے تو اب ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان کو احتیاجات لگی ہوئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوبست کیا ان کے لیے، مواخات قائم کی، یعنی ایک انصاری کا ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا تاکہ وہ ان کے لیے کفالت کا بندوبست کرے۔ ایک چھوٹی سی بستی ہے مدینے کی، سارے لوگ اس طریقے سے مواخات اس رشتے میں بن نہیں سکے، تو آپ نے مسجد میں ان لوگوں کو ایک کیمپ لگا کے بٹھا دیا۔ جیسے جیسے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے تھے تو چلے جاتے تھے، یعنی کسی کا کاروبار ہو گیا، کسی نے کسی کے ساتھ معاملہ کر لیا، کسی نے کسی کو بھائی بنا لیا، اس کے کاروبار میں شریک ہو گیا، تو اب گویا جو کام نہیں کیا جا سکا وہ تدریج سے ہوتا رہتا تھا، حکمران کی حیثیت سے بھی، مسلمانوں کی جماعت کے قائد کی حیثیت سے بھی، اور آپ ان ساری حیثیتوں میں اللہ کے رسول بھی تھے، تو آپ نے ان لوگوں کی ضروریات پوری کی۔ وہی زمانہ انتہائی اسرت کا زمانہ تھا، یہ مہاجرین کا کیمپ ہے۔ قرآن مجید تو ان کا تعارف کراتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو محتاج ہو گئے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کی مدد کرو۔ اور یہ تو اب ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کوئی گداگری کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یسلون الناس الحافا، یہ لوگوں کے پاس جا کے جس طرح گداگر کرتے ہیں، یہ کچھ مانگ تو نہیں سکتے، تو ان کی مدد کرو۔ تو یہ اصل میں یہ لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ وہاں ہیں تو مسجد میں رہیں گے، وہاں ہیں تو حضور سے بھی کچھ سیکھیں گے، وہاں ہیں تو کچھ روایتیں بھی یاد کریں گے، وہاں ہیں تو حضور کی صحبت سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے ایک عظیم معلم، یعنی اگر آپ کو میسر ہو، مجھے میسر ہو، تو ہم نہیں فائدہ اٹھائیں گے، لیکن کیا وہاں ان کو مراقبہ کرایا گیا تھا؟ وہاں ان کے لیے کوئی نصاب بنا کے ان کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا تھا؟ وہی دین تھا جو سب صحابہ کو بتایا جا رہا تھا، وہی انہیں بتایا جا رہا تھا، اسی کے احوال تھے، اسی کے مقامات تھے۔ تو یہ بات اس طرح ہے ہی نہیں در حقیقت۔ یہ جو لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ حضور کے گھر میں چراغ بھی نہیں جلتا تھا، یہ وہی دن ہے، یہ چند سال ہیں، 4-5 سال، جن میں ان مہاجروں کی ذمہ داری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ان کی ضرورتیں پہلے پوری ہوں گی، اس کے بعد میں اپنی ضرورتیں پوری کروں گا۔ یہ بات ہی لوگوں نے نہیں سمجھی اور اس کو اصحاب صفہ بنا دیا۔ معلوم نے کیا چیز بنا دی۔ اچھا، ہم سے ایک اور نقطہ بیان کیجیے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ معاملہ نہیں کیا، اس طریقے سے لوگوں کو بیعت کروا کے اپنی عقیدت کا ایک پورا کا پورا جامہ پہنا کر اور پھر اس میں چلا کر سلوک کی منازل طے کرنے والا، تو وہ ان کو نہیں کیا جو صحابہ تھے، مشاہدہ کر رہے تھے براہ راست رسول اللہ کا۔ یہ آج کے دور کے عام لوگ، یہ اپنی معاش کی جدوجہد میں سرگرداں، نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، تو ان کی مثال لا کر کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ ان کے لیے وہی طریقہ ٹھیک تھا، لیکن ان کو اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو یہ تو دین پر آئیں گے ہی نہیں۔ ان کو مشاہدہ کروایا گیا، بیٹھ گئے تھے، وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب و روز مشاہدہ کرتے رہتے تھے، وہ اپنے کاروبار کرتے تھے، باہر جاتے تھے، کھیتی کرتے تھے، قافلے لے کے جاتے تھے۔ سیدنا عمر کو تو یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ جو حضور کا علم لوگوں کو ملتا رہتا ہے، میں محروم ہو جاتا ہوں، تو انہوں نے بعض لوگوں سے درخواست کی کہ ذرا تم جو بات سنو مجھے بھی بتا دیا کرنا۔ اس میں وہی کام ہو رہا تھا جو معلم اور متعلم کے تعلق میں ہوتا ہے۔ یہی تعلق پیدا کیا ہے خدا کے پیغمبروں نے، اسی تعلق کی وراثت ہے جو علماء کو منتقل ہوتی ہے۔ ان کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس طریقے سے منازل طے کروائیں جس طرح کے نفسیاتی معالج طے کراتے ہیں۔ یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں، اگر یہ اس کو دین کا پیرہن پہنانے کی بجائے ایک نفسیاتی معالج کی حیثیت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تو کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، کرتے رہتے ہیں لوگ۔ لیکن جیسے ہی آپ اس کو دینی تعبیرات دیں گے، دینی اصطلاحات دیں گے، تو اس میں تو پھر یہی خواب آئیں گے جو آپ نے بیان کیے ہیں۔ اس میں لوگ آ کے اپنی عقیدت کے اسی طرح سے اظہار کریں گے، ان کے اوپر یہی کیفیت طاری ہوگی۔ جب آپ نے ان کے پورے وجود کو پہلے اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے تو ان کو تو نہ اس وقت رسول نظر آئے گا، نہ خدا نظر آئے گا۔ لیکن یہ طریقہ خدا کے پیغمبروں نے نہ کبھی اختیار کیا۔ اس کا کوئی ادنا تاثر بھی اگر آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی یا مدنی زندگی میں مل جائے تو یہ دنیا کے لیے ایک انکشاف ہوگا، کبھی بتائیے گا۔ بالکل ایک معلم اور متعلم کے تعلق پر حضور نے لوگوں کو دین بتایا ہے، سوال کا جواب دیا ہے، سمجھایا ہے لوگوں نے اپنے اندر۔ اور یہ جو آپ غیر معمولی چیز صحابہ کے یہاں دیکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں نوح علیہ السلام اپنے لوگوں میں کیوں پیدا نہیں کر سکے؟ لوط علیہ السلام کیوں پیدا نہیں کر سکے؟ حضرت موسیٰ اتنی جد و جہد کے باوجود کیوں اس صورتحال سے دوچار ہو گئے کہ اپنے ہی لوگوں نے صرف 40 دن کے لیے گئے اور اس کے بعد وہ سب کچھ کر ڈالا؟ کیوں نہیں ہوا یہ؟ تو اصل بات یہ ہے کہ بارش ایک ہی ہے جو ہر دفعہ برسی ہے،
یہ زمین ہے جو مختلف ہے. اصل میں بنی اسماعیل کے اندر سے وہ لوگ نکلے ہیں کہ جن کے اندر یہ طاقت موجود تھی کہ ان میں کوئی ابو بکر بن گیا اور کوئی عمر بن گیا، اور جن کو نہیں بننا تھا وہ نہیں بنے. خدا کا بالکل سادہ قانون ہے جس پر اللہ کے پیغمبر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. وہ انسانوں کو نشے میں لا کر کوئی بات نہیں کرتے، وہ بالکل حالت صحب میں ان سے خطاب کرتے، انہیں بیدار کرتے، ہوشیار کرتے، اور اسی حیثیت سے دین سمجھاتے ہیں. اور ان کے تبدیل ہونے کا عمل بھی تدریجی ہوتا ہے، اور ہر شخص کی اپنی صلاحیت، طاقت اور اس کی جد و جہد صحیح کے مطابق ہوتا ہے. اس میں کوئی باہر سے چیز آتی ہی نہیں ہے جو لوگوں کو پکڑے اور پکڑ کر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کچھ نہیں ہوتا یہاں. ٹھیک ہے اچھا صاحب، یہ پہلو بھی بتائیے کہ آپ نے کہا بنیاد اگر غلط ہو جائے تو پھر نتیجہ بھی غلط ہو جائے گا، اور اس کے ایسے ایسے جس کو آپ کہتے ہیں نتائج سامنے آئیں گے جن کے مقاصد سے متصادم ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ بھائی ہماری جو بھی بنیاد ہے، نتیجہ دیکھو پورا ہندوستان آج مسلمان ہے، یہی یہاں پر بڑے بڑے بزرگان دین تھے، اولیاء اللہ تھے، صوفیاء تھے، انہی کے ساتھ چل کے سلوک کی منازل طے کر کے ان کا مرید بن کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے. اسلام کی خدمت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی؟ تو نتیجہ تو ہمارے حق میں پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. اس سے دلچسپی ہے کہ انہوں نے دین کو سمجھا کیسے، انہوں نے اپنے آپ کو جنت میں جانے کے قابل کتنا بنایا ہے، انہوں نے اپنا تزکیہ کس بنیاد پہ کیا ہے. اس طرح کی چیزیں جب زیر بحث آئی ہیں تو حضور کو توجہ دلا دی گئی ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ بلاغ مبین پر کھڑے ہوں، آپ نے جو بات پہنچانی ہے وہ پہنچائیں. یہ لوگوں کا کام ہے، اور اس میں کتنے منتخب ہوتے ہیں کتنے منتخب نہیں ہوتے. اس لیے دین کے کسی عالم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ مخاطبین میں سے کتنے تعداد میں لوگ ہیں. نہیں، اس نے دین کو کتنا بے کم و کاس بیان کیا ہے. اس نے دین کی شرح و وضاحت میں کسی جگہ کوئی مداہنت تو نہیں برتی، بات صحیح طریقے سے کہی ہے، صحیح اصول پر کہی ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو ان چیزوں کو اس بنیاد پر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نتائج کے لحاظ سے دیکھنا یہ ہمارے دین میں سکھایا ہی نہیں گیا، ورنہ کہنا پڑے گا کہ یہ سارے لوگ انتہائی کامیاب تھے. نوح اور لوط اور یہ سب جن کی داستان قرآن سناتا ہے انتہائی ناکام دنیا سے رخصت ہوئے. الیاذ باللہ. ہم سب ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ان 4 نشستوں میں بڑی تفصیل سے ہم نے غام صاحب سے یہ جانا کہ یہ اشرف علی رسول اللہ مرید کا خواب دیکھنا اور چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوانا، اس سارے معاملے کو اپروچ کرنے کا صحیح زاویہ نظر، درست منہج فکر کیا ہے، اور تنقید کے اصول کیا ہیں، اور جب تنقید کی جائے گی تو کیسے کی جائے گی، اور غامدی صاحب کی اپنی تنقید تصور شیخ پر کیا ہے. یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ براہ راست نشستیں ہیں. ہم تفصیل سے انشاءاللہ 23 اعتراضات کی سیریز میں تصوف کے پورے مقدمے کو زیر بحث لائیں گے، اور وہاں تفصیل سے ایک ایک پہلو زیر بحث آئے گا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.